احمدیت زندہ باد. پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے. احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے، کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے. احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. حق کو اب پہچانو لوگو، اور کہاں ایمان ہے لوگو، قدر جہاں کلمے کی نہ خاک وہاں اسلام ہے لوگو. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم کی ذات ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. له ما في السماوات وما في الأرض. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. سنیانی سیو میں دیایا جہان وچ
سنیا نی سیو میں دی آیا جہان وچ پتے تے خبراں جدے لکھے قرآن وچ آیت حدیثاں آیت حدیثاں ویکھو اس دی شان وچ چوک میں دیوالی ہوئی منظور سنیا نی سیو مہدی آیا جہان وچ پتے تے خبراں جدے لکھے قرآن وچ ایت حدیثاں ویکھو اس دی شان وچ چوک میرے مہدی والی ہوئی منظور قادیے وسیا قادیے وسیا احمد عربی دا نور نام مولا دے منو رسول نو حضرت امام مہدی عیسیٰ مقبول نو چوک ہادی والی چوک ہادی والی پتہ نہ لگا اجے بے فرمانوں ہوئے نے منکر ویخ لکھاں نشانوں کافر پہ آکھن ظالم اہل ایمان نو چوک ہادی والی ہوئی منظور قادیے وسیا احمد قادیے عربی دا نور نام مولا دے منو رسول پاک مسیح احمد مہدی مقبول چوک میرے ہادی والی فتوے نے لائے نا پاک امامتے حملے نے کیتے نا دین اسلام تے شور مچایا نا ہر مقام تے چوک ہادی والی ہوئی منظور قادیے وسیا احمد عربی دا نور نام مولا دے منو رسول اے برا نہ بولو برا نہ بولو برا نہ بولو برا نہ بولو اے برا نہ بولو اس مقبول
چوک ہادی والی اٹھو عزیزو کرو توبہ انکار تھی مکھ نہ موڑو اس نبی دے یار تھی بنو نا منکر ظالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم نذیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا. یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے معزز دوست اور میرے ساتھی محترم مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں. یہ افضل صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ کا اور سامعین کا بھی جنہوں نے 2 گھنٹے میں برداشت کرنا ہے انشاءاللہ. مرزا افضل صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے خود اپنی پاکستان میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد زندگی اسلام اور احمدیت کی خدمت کے لیے وقف کی، پھر پاکستان میں خدمات انجام دیں، امریکہ میں انجام دیں، اور اب یہ سن 2001 سے کینیڈا میں متعین ہیں، جماعت احمدیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں ہمارے پہلے مہمان تھے جو باقاعدگی سے تشریف لانا شروع ہوئے جب ہم نے ریڈیو احمدیہ کو لائیو کیا تھا. اور اس حوالے سے اس کے صف اول کے جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان میں شامل ہیں. ہمارے پروگرام میں مہینے میں ان کے 2 پروگرام ہوتے ہیں. پہلا پروگرام جو ہوتا ہے وہ دینی مسائل کا، دینی گفتگو کا ہوتا ہے، اور دوسرا پروگرام جو ہوتا ہے وہ معاشرتی مسائل کا ہوتا ہے، سوشل ایشوز جس کو ہم کہتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے جو ان کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا اس میں دینی مسائل کو زیر موضوع لایا گیا تھا، اور آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ معاشرتی مسائل پہ گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے پچھلے پروگرام میں کچھ سوالات جو تھے وہ وقت کی قلت کے باعث رہ گئے تھے، ان کو ہم پروگرام میں لائیں گے اور ان کو موضوع بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جو موضوع ہے سوشل ایشوز کا یا معاشرتی مسائل کا اس کو لیں گے. پہلے ہمارے معزز مہمان اپنا ابتدائی کلمات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس دوران ہم کالز نہیں لیتے، لیکن آپ ای میل کے ذریعے ہمیں اپنے سوالات سے نواز سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دعوت دوں گا میں کہ آپ پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون کے شامل ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی افضل صاحب بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین، میں اچھے موڈ میں ہوں ہمیشہ کی طرح الحمدللہ، اور انشاءاللہ جب تک آپ سے محو گفتگو رہوں گا آپ میرے موڈ کو انشاءاللہ خوشگوار پائیں گے، اس لیے کہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں اس پروگرام میں اور کبھی بھی نہیں کی. اس لیے یہ خواہش ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں سے، سننے والوں سے، خواہ وہ ہمیں کسی بھی رنگ میں برداشت کر رہے ہوں، ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، گفتگو سے طے پاتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ علمی گفتگو کریں. میں ناظرین اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں، وہ ٹی وی کا پروگرام کر کے ناظرین کی عادت پڑ گئی، میں اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ سوال کریں تو جواب کو بھی تحمل سے سنا کریں. پھر صحیح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوال کر دیتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ بس ٹھیک ہے. میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ محبت سے سوال کریں اور محبت سے جواب لیں، علمی سوال کریں، علمی جواب لیں. آپ اگر کوئی ایسی بات کریں گے جو علمی نہیں یا جس کا ایک تمسخر بن جائے تو اس کا میں کوشش کروں گا بالکل مختصر جواب آپ کو دے دوں. پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک دوست غالباً عاطف صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہمارے بانی سلسلہ ان کی کتابوں میں، اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا. سامعین، بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا کسی پر بھی اعتراض کرنے کا، خواہ اس کی شخصیت پر ہو یا اس کی تحریر پہ ہو، دنیا کا کوئی نبی اس سے بچا نہیں. قرآن کریم نے
اس مضمون کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے کوئی نشان نہیں دکھایا. ہاں جی. تو جو اعتراضات کا سلسلہ ہے وہ تو چلتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا آپ کے اعتراض میں کوئی لاجک ہے, کوئی فلسفہ ہے, کوئی منطق ہے, کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے حقیقت میں آپ اعتراض برائے اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اعتراض سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. صحیح. اپنے سامعین کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ چاند 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہوا, تو کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی بالکل. ہاں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے, تو جو بعض آپ کے نہ ماننے والے تھے, منکرین تھے, کافرین تھے, انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ کافی دلیلیں ہو گئی, آپ ایسا کریں ہمیں نشان دکھائیں, اور نشان یہ دکھائیں کہ چاند کی طرف, چاند کو اگر 2 ٹکڑے کر کے آپ دکھا دیں تو ہم آپ کا معجزہ مانیں گے, تو آپ کو مان لیں گے. بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر اور باقی سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ چاند کی طرف انگلی سے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور وہ جو لوگ کھڑے تھے ہم سارے سوچتے ہیں کہ ان کو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو سنتے تھے واقعی درست ہے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں. اس لیے دوستو آپ سوال ضرور کریں لیکن مطالعہ کر کے کریں. وہ سوال نہ کریں جو آپ پر خود اس کی ذات پڑتی ہو یا ہمارے لٹریچر میں, اسلامی لٹریچر میں اس کا ذکر اس رنگ میں ہو کہ ہم نے کوئی نئی بات نہ کی ہو آپ کے سامنے. مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں خود. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اس دن جو میں نے عاطف صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ کیا آپ کے پاس کتاب ہے, 2-3 دفعہ پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی آپ جواب دیں, آپ کو اس سے کیا کتاب ہے کہ نہیں ہے. میں اس لیے بھائی عاطف صاحب یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ اگر آپ اس کتاب کے اس صفحے کو خود پڑھ لیتے آگے پیچھے سے تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جاتی, آپ قطعاً پھر یہ سوال نہ کرتے, کوئی اور کر لیتے. آپ نے کہا تھا کہ جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 435 پہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے امر و نہی کا سلسلہ اس میں ہے اور اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ غیر شرعی نبی ہیں, غیر تشریعی نبی ہیں, اور وہاں وہ کہتے ہیں جی میں صاحب شریعت ہوں. حالانکہ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جس میں حضرت مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں صاحب شریعت ہوں. بہت سے حوالے ہیں جس سے مرزا صاحب نے اپنا مقام, اپنا دعویٰ بڑا صاف ستھرا کہ کوئی نئی شریعت میں نہیں لے کے آیا. اس صفحے پر جو تحریر میرے سامنے ہے اس میں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے, چلے یہ میں علم کے لیے بھی بتا دوں, یہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا روحانی خزائن جلد 17 کا, اس میں مختلف کتابیں ہیں جس کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ جو کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد 17 میں, اس کا نام ہے 40 اور اس کا جز نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر 435 ہی ہے. اس لیے آپ نے حوالہ بالکل ٹھیک دیا ہے, لیکن جو مضمون آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہیں ملتا ساتھ میں. مرزا صاحب اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جناب آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کی وحی میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس سے کہ آپ نبی ثابت ہوں, کیونکہ بعض علماء اس وقت یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی وہ ہوتے اس کو شریعت ملتی ہے جس کی وحی میں امر اور نہیں ہوتا ہے, کچھ باتوں سے روکا گیا ہوتا ہے, کچھ کا حکم دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں چونکہ آپ کی وحی میں ایسی بات نہیں ہے تو ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے, کیونکہ آپ میں شریعت کا وہ رنگ نہیں ہے آپ کی وحیوں میں. تو مرزا صاحب نے ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہا کہ اگر آپ کی تسلی اس طرح ہوتی ہے کہ کسی نبی کی وحی میں امر و نہیں ہو تو میری وحی میں تو امر و نہیں ہے, تو پھر آپ کا سوال بنتا نہیں, آپ کا اعتراض بنتا نہیں, آپ کا انکار کی گنجائش نہیں دیتا آپ کو. تو یہ مضمون ہے جو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے اور اس کو ہی سارا ایکسپلین کیا ہے کہ میری وحی میں امر و نہیں ہے, یعنی بعض باتوں سے روکا گیا ہے بعض باتوں کو, لیکن یہ نہیں کہا کہ میری وحی میں قرآن کریم کے مقابل میں کوئی امر و نہیں ہے. صحیح. اس لیے یہ دھوکہ لگتا ہے بعض لوگوں کو کہ مرزا صاحب اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. اب یہ جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مضمون بیان ہوتا ہے کہ آپ کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ 23 برس تک زندہ رہے دعوے کے بعد. اس لیے جو اتنا عرصہ جی جائے اس کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا. اس پر فرمایا کہ اور تم قبول کر سکتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے 23 برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افترا کیے اور ہلاک نہ ہوئے. تو اب یہ بتلاؤ کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر کہو، اب یہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، اگر کہو، یعنی یہ وہ کہتے تھے نا، تو اس کی جواب دیں کہ اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے، یعنی جو شخص جس کو نئی شریعت ملے وہ ہلاک ہوتا ہے، کوئی دوسرا آدمی کو دعویٰ کرے تو وہ اس کا ہلاک ہونا 23 سال میں ضروری نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کہو کہ صاحب شریعت افطرا کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری، تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے. خدا نے افطرا کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی کہ بھئی جو بھی دعویٰ کرے گا خواہ اس کو شریعت ملے یا نہ ملے، اگر غلط دعویٰ ہے تو غلط ہے، تو خدا اس کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑے گا اگر وہ جھوٹا نبی ہے. فرمایا ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے. فرمایا چلو یہ بھی سمجھ لو کہ شریعت کیا ہوتی ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. فرمایا صاحب شریعت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ قوانین دیتا ہے اس کی امت کے لیے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یا لوگوں کے لیے کہ یہ کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. اس سے اس کو ہم کہتے ہیں صاحب شریعت. ایسے انبیاء ہیں جو شریعت نہیں لے کے اسی شریعت کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، تو ان کو ہم صاحب شریعت نہیں کہتے. تو فرمایا کہ اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا. پس اس تعریف کے روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی. اب یہ نہیں کہا کہ میں کوئی شریعت لکھ رہا ہوں. اس لیے حضرت مرزا صاحب نے جو بات کی ہے اس کا کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ اس سے مراد آپ نے کسی وحی کا دعویٰ کیا ہے یا کسی، صرف یہ کہا ہے کہ میری وحی میں بھی. سوال ہی ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرزا صاحب پر بہت سی قرآنی آیات کا دوبارہ نزول بھی ہوا ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا یہ بھی کفر ہے. تو پھر میں ان کو بتاتا ہے کہ صاحب آپ کے علماء نے جو احمدی نہیں تھے یہ کہا ہوا ہے کہ جس شخص پر بھی قرآن کریم نازل ہو یا کوئی آیت نازل ہو اس کی دوبارہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کمپلیمنٹ دے رہا ہوتا ہے، یا اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اس حصے کو دوبارہ پڑھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے مرزا صاحب نے کسی بھی جگہ یہ ذکر نہیں کیا کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر آیا ہوں یا میں صاحب التشریح ہوں. اس لیے آپ کو میں نے کہا تھا کہ کتاب ہوتی تو اب یہ اگر آپ کو موقع مل جائے تو آن لائن جائیں alislam.org پہ اور ہماری ویب سائٹ کھل جائے گی. وہاں جو کتب کا ہے اردو کا اس کو کلک کریں تو ساری آ جائے گی. تو وہاں اگر آپ یہ کلک کریں کتب مسیح موعود تو اس پہ جائیں گے تو روحانی خزائن کی وہ کھل جائے گی. اس میں سے آپ اس پہ جا کے تو خود میری درخواست ہے کہ آپ اس کے 2-3 صفحے پڑھ لیں، صفحہ 434، 35 اور 36. تو آپ کو سارا مضمون سمجھ آ جائے گا کہ کہیں بھی مرزا صاحب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں. اور اگر یہ کہیں دعویٰ کیا ہے تو یقیناً اپنی شریعت بھی ہمارے سامنے پیش کی ہوتی. اس لیے میں اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ کہنے کی سے پہلے کہ مرزا صاحب نے غالباً کسی نئی شریعت کا دعویٰ کیا ہے، آپ برائے مہربانی تارے مضمون کو، آپ کی کتابوں کو آگے پیچھے سے دیکھ لیا کریں. انشاءاللہ پھر آپ کو ایسے سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اعتراض کے رنگ میں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے وضاحت ہوگی. اگر مزید تشنگی باقی ہو تو آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں. اب سامعین کو دعوت ہے ہمارے پروگرام میں شام تشریف لائیں بذریعہ ٹیلی فون یا ای میل 416-410-6522 416-410-6522. انٹرنیٹ کا پتہ voiceofislam.ca voiceofislam.ca. بذریعہ ای میل سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. معذرت چاہتا ہوں، QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. سامعین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع
مرزا محمد افضل صاحب کے ساتھ سوشل ایشوز یا معاشرتی مسائل ہے. اس حوالے سے وہ سوالات آپ کو آج پوچھنے کی دعوت ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمیں کوئی ایسا موقع نہیں ملتا یا کسی ایسے دوست سے ہم بات نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا رستہ یا رہنما نہیں ملتا جو اس میں ہماری مدد کر سکے معاشرتی مسائل میں. اس حوالے سے آپ کو دعوت ہے کہ آپ اس پروگرام میں بلا جھجک تشریف لائیں اپنے سوال کے ساتھ جو آپ کے ذہن میں ہو. مرزا صاحب انشاءاللہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جو ہمارے مستقل سننے والے ہیں انہوں نے ان کے یہ پروگرام شروع میں سنے ہیں، جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ ایک لمبا عرصہ ان مغربی اقوام میں رہنے سے اور ان یہاں کے مسائل کو سے ان کا رابطہ ہوا ہے، واسطہ پڑا ہے، اس کو یہ حل کرتے رہے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ بھی موقع ملا ہے ان سے فیضیاب ہونے کا، اپنے ذاتی حالات میں بھی اور اسی طرح اپنے حوالے سے اور کئی لوگوں کا بھی. تو مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہے اور ایک آپ لوگوں کو اگر میں اچھے سے اچھے الفاظ میں جس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آپ کے ذہن میں یا آپ کے حالات میں یا آپ کو اس قسم کے کسی حالات سے کا سامنا ہے تو مرزا صاحب سے سوال پوچھ کے آپ اس کا ممکنہ حل لے سکتے ہیں. ہمارے پہلے ساتھی مظفر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. مظفر صاحب السلام علیکم. جی لائن کٹ گئی. مظفر صاحب کی دعوت ان کو دوبارہ فون کریں. جی افضل صاحب. اس میں ایک ہمارے دوست نے بھی کہا تھا کہ بڑی مزے کی بحث ہو رہی تھی کہ 72-73 کی. ہاں جی. تو اس میں انہوں نے کہا جناب آپ کدھر سے اس میں گھس آئے ہیں؟ ہاں جی. آپ تو 73 بن ہی نہیں سکتے. ہاں جی. وہ تو مسلمانوں کے اندر سے ہوں گے 72-73. جی. تو ان کی تسلی کے لیے میں نے ان کو پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ امت محمدیہ میں داخل کرنے کا اور اس سے نکالنے کا کسی انسان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں جی. اور کسی کے مسلمان ہونے کے لیے یا نہ ہونے کے لیے کسی انسان کو تو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں گیا. ہاں جی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ہاں جی، اس کی روشنی میں ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس لیے آپ یہ اس بات کا سہارا نہ لیں کہ جناب ہم اس دائرے کے اندر نہیں آتے. ہم خدا کے فضل سے 74 تک تو اس دائرے کے اندر ہی تھے نا. چلے اتنا تو آپ مان لیں گے نا. 74 کے بعد ایک اسمبلی کے بعض انسانوں نے کوشش کر کے تو فار دی سیک آف کانسٹیٹیوشن، فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن، کہ دستور کے اغراض کے لیے یا دستوری اغراض کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ ہم غیر مسلم ہیں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم اس ہوا کے دوش کے اوپر ہمیشہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور مرزا غلام احمد صاحب نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ ہمارے مذہب کا لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے آپ کے یہ کہنے سے کہ ہم اسلام کے ان گروہ میں یا ان فرقوں میں شامل نہیں ہیں جو 72-73 کی ذیل میں آتے ہیں، تو یہ آپ کو کہنے سے تو میں نہیں روک سکتا، لیکن آپ کو حق کتنا ہے یہ آپ جسٹیفائی کر دیں کہ شریعت نے آپ کو کہاں حق دیا ہے، یا آپ مسلمان کی تعریف کر دیں وہ تعریف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے کی ہو. آپ کے علماء نے نہیں، آپ نے نہیں. سمپل سی تعریف. رسول اکرم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو ہمارا ذبیحہ کھائے، جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، جو ہماری طرح نماز پڑھے، فرمایا فذالک المسلم الذی، یہ وہ مسلمان ہے لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول لیتے ہیں کہ اس کو کوئی غیر مسلم نہ کہے. اس لیے وہ جو بات آپ نے کی تھی، اگر تو ضرافت طبع کے لیے کی تھی تو بھی، ویسے بھی کی تھی، تو آپ کو حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا. کسی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں. جو اظہار کرتا ہے وہ وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات بڑی واضح رنگ میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی ایک جنگ کے موقع پر اس نے کسی شخص کو اس کے کلمہ کرنے کے باوجود قتل کر دیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ میں نے اس طرح یہ واقع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے. تو اس نے ایکسپلینیشن کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے مارے، کیونکہ میں لگا تو اس کو مارنے. جب اس نے دیکھا کہ اب اس کی تلوار گردن کاٹ دے گی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ الا شککت عن قلبہ،
क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था, या तूने क्यों ना उसका दिल चीर के देख लिया कि वो दिल से पढ़ रहा है कि डर के पढ़ रहा है। फरमाया खुदा को क्या जवाब दोगे क़यामत के दिन कि कलमा गो को तुमने मार दिया। तो दोस्तों, हम तो सुबह रात कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आप में से कोई जुर्रत करता है कि हमारे इस कलमा पढ़ने के बावजूद हम पर कोई भी शुबा करके या इल्ज़ाम लगाकर या इत्तेहाम लगाकर ये बावर करने की कोशिश करे अपने आप को या किसी और को कि गोया हम दायरा इस्लाम में से बाहर हैं, तो आपने क़यामत के दिन खुदा को जवाब देना है। और क़यामत के दिन खुदा को जवाब देने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, वो पैदा करना चाहिए अपने अंदर। इसलिए मेरे नज़दीक, जमात अहमद के नज़दीक, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है, और किसी को कोई इख्तियार नहीं कि किसी पर अपने अकायद को थोपे। इस गुफ्तगू के बाद आज के प्रोग्राम में अगर कोई भी माशरती मसला हो, घरों के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, बाज़ को समझ नहीं आती कि हमारी हदूद क्या है, हम बाज़ औक़ात अपने घरों में बाज़ गलत इस्लामी तसव्वुरात की वजह से ये एतक़ाद रखते हैं कि शायद ये इस्लाम में ये चूँकि जायज़ है इसलिए हम वो कदम उठा लेते हैं, बाद में पता लगता है कि जायज़ नहीं। मसलन एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम इस्लाम के ऊपर लगता है कि इस्लाम में या कुरान करीम में औरतों को मारने की इजाज़त है जी, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को नहीं मारा, आपके खुलफा ने अपनी किसी बीवी को नहीं मारा। तो इंसान हैरान होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन कुरान को समझ सकता है। ऐसा नहीं कि आपके घर में ऐसे वाक़यात नहीं हुए कि कोई उलझनें पैदा नहीं हुई, लेकिन आपने वो इंतहाई कदम नहीं उठाया जिसमें मारने का जिक्र हो। तो फिर कुरान क्या कहता है? इस किस्म के मसाइल घरों में जन्म लेते हैं। फिर मसलन बच्चा है आपका, बड़ा हो रहा है, आपकी बात नहीं सुनता, उसको क्या करना चाहिए आपको? या कोई भी ऐसा इस्लामी पहलू है, मसलन इन मुल्कों में आकर अब ये भी आपको कहते हैं जनाब क्या आप दीन क्या है आपका, 4 शादियाँ 5 शादियाँ, इतनी शादियों की इजाज़त है, ये कैसा दीन है? तो ये उस किस्म के माशरती सवाल हैं जो अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं तो आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अपना जितना तजुर्बा है इस मामले में आपकी रहनुमाई के लिए वो पेश कर दूँ। लेकिन इसके अलावा भी आपका कोई और सवाल भी हो तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आप ज़रूर कीजिए। जब तक जी इस मौजू पर हम इंतज़ार करते हैं, हमारे एक दोस्त ने हम पर यह भी अपने गुमान का इजहार किया कि जनाब हम तो मेराज को मानते नहीं हैं। एक ने कहा जनाब आप तो इस तरह इतना 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 झूठ बोलते हैं कि सच ही लगता है। तो उसमें भी उन्होंने जब मेराज के जिक्र में मैंने किया था कि जिसमें बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आसमानों की सैर की तो उसमें सारे अंबिया को नमाज पढ़ाई, उनसे मुलाकात भी की, तो लगता यूँ है कि जिस तरह वो रूहानी था, जिस्मानी नहीं था। तो हमारे एक दोस्त ने कहा जनाब रूहानी था तो रूहानी पढ़ाई होगी, जिस्मानी था तो जिस्मानी पढ़ाई होगी, इसलिए हमें क्यों इस मुश्किल में पढ़ना चाहिए, हमें उसको नहीं टच करना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि चूंकि हमारे और आपके अकायद में इख्तिलाफ कोई नहीं, इंटरप्रिटेशन में है, डेफिनेटली है। आप एक तशरीह करते हैं, मैं एक तशरीह करता हूँ, यही तो इख्तिलाफ है सारी उम्मत में कि तशरीहात की वजह से हमने एक दूसरे को दायरे इस्लाम से बाहर निकाल दिया। मैं कहता हूँ गुंजाइश होनी चाहिए गुफ्तगू की। तो ये वो पहलू हैं जिसमें गुफ्तगू इसलिए की जाती है ताकि एक अपना मत मंज़र हमारा जो सामने आ जाए। इसलिए मैंने ये कहा था कि मेराज के बारे में जो नबी के वसल्लम को हुआ, उम्मत में कुछ अहबाब ऐसे थे, सहाबा ऐसे थे जो ये मानते थे कि जिस्मानी हुआ है, और कुछ मानते थे कि नहीं रूहानी हुआ है जी। तो दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पर ये अकीदा रख सकते हैं, और उन अहबाब ने रखा, किसी ने किसी को दायरे इस्लाम से खारिज नहीं किया। इसलिए आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम क्यों ये कहते हैं कि ये रूहानी मेराज था, जिस्मानी क्यों नहीं हम मानते। तो उसके लिए मैंने कहा था कि मैं आपको कम से कम कुछ चंद एक बातें ऐसी बता दूं कि आपको पता लग जाए कि हम जो बात कहते हैं हम अपनी तरफ से थोड़ी कहते हैं जी। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस्लाम के बहुत बड़े बड़े फिगर थे और जिसमें हमारे अकायद बिल्कुल उनसे मिलते हैं। मसलन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो जिस्मानी मेराज की कायल नहीं थी। वो फरमाया करती थी कि जिस्मानी जो है वो नहीं हुआ, बल्कि आपका जो जिक्र है ये सीरत इब्न हिशाम में इसका जिक्र है अल-इसरा वल मेराज के नीचे, और लिखा है कि
हज़रत आयशा ये फरमाया करती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जो था वो गायब नहीं हुआ और ज़मीन पर ही पड़ा रहा और अल्लाह ताला ने आपकी रूह को सैर करवाई है। तो ये हो गया उम्मुल मोमिनीन की बात। तो इसके अलावा 2 और बड़े बड़े नाम आपको दे देता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि यार खुदा के वास्ते ये छोटी बातों के ऊपर इतने बड़े मसले ना खड़े करने की कोशिश करें। ये इख्तलाफात हैं, इससे कोई उम्मत से बाहर नहीं होता, क्योंकि ये इख्तलाफात आज तो नहीं पैदा हुए, इसलिए उनको हौसले से सुन के उसके मुताबिक अपने अकायद को या ठीक करना चाहिए या कायम रखना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया, जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब रात 10 से 12 बजे के दरमियान 5:30 AM और सपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए फ़ोन नंबर नोट कीजिए 416-410-6522, 416-410-6522। इंटरनेट का पता voiceofislam.ca, voiceofislam.ca। बज़रिया ईमेल अगर आप सवाल पूछना चाहें तो हमारा पता है QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca, QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca। हमारे साथ अमजद साहब लाइन पे हैं, उनकी कॉल को लेते हैं। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर जी। जी जनाब। ये पूछा हुआ आपने मेरा सवाल रिपीट कर दिया, इसका जवाब मैंने देना था आपको। जी हाँ जी, ये मेराज जो है ना, ये हजरत आयशा छोड़ के नबी की कोई और भी बीवी कह देना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। जब मेराज हुई थी ना, मेराज जो हजरत आयशा के पास से नहीं हुई थी, और ना हजरत आयशा उस टाइम जो है ना मतलब है कि नबी पाक के पास थी। अच्छा। ये हजरत अली करमुल्लाह वजहू की जो है ना बहन उम्मे हानी के घर से हुई थी, और इसकी गवाही जो है ना या तो नबी देंगे या नबी के घर वाले देंगे कि ये मेराज हुई थी या नहीं हुई थी। अच्छा। ठीक है ना। हाँ जी। दूसरी ये बात जो मैंने की थी उस टाइम, जो आपको वो नमाज वाली बात की थी, हमारा ईमान ये है कि नबी जो है वो फिजिकल तशरीफ लेके गए हैं। ठीक है ना। हाँ जी। और मतलब है कि ये हमारा ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मुसलमानों का ईमान है कि वो फिजिकल लेके गए हैं, और नमाज भी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है तो वो फिजिकल हालत में मौजूद है। ये रूहानियत आप लोगों ने डाल दी है, जहाँ आपको समझ नहीं आती और जहाँ पे आपकी जो आपका अकीदा उस पर जरूरत पड़ती है तो वहाँ आप जो है ना रूहानियत डाल देते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। और दूसरी ये बात कि ये जो मेराज जो मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे अकीदे से है, हमारे ईमान से है। जी ठीक है। हाँ जी। आप हाँ जी, थैंक यू। शुक्रिया अमजद साहब, आपने अच्छा किया, सवाल कर दिया। मैं हैरान हूँ, इनकी जुर्रत देखें। हाँ जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे रसूल ने फरमाया कि आधा दीन सीखें, हाँ जी, वो कहते हैं वो कोई भी कहें हाँ जी, उनकी बात काबिल एतबार नहीं होगी। उम्मे हानी के घर में चूंकि ये हुआ था, इसलिए उम्मे हानी की रिवायत ही बता दें। मैं आपको आपकी किताबों के हवाले दे रहा हूँ साहब, मैं जमात अहमदिया के किसी किताब का हवाला नहीं दिया। सीरत इब्न हिशाम का जो हवाला दिया है वो तारीख़ की एक मुस्तनद किताब है, जिस पर जो सीरत की किताब में लिखने वाले हैं उन्होंने इससे बड़ा फ़ायदा उठाया है। अब आप फरमाते हैं कि जनाब ये सारे मुसलमानों का अकीदा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे मुसलमानों का अकीदा नहीं है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी सीरत इब्न हिशाम में यही लिखा है कि इन्ना मुआवियत इब्न अबी सफियान काना इज़ा सुइला अन मसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला कानत रोया मिनल्लाह सादिका, कि जब हज़रत मुआविया से पूछा जाता है इसरा के बारे में तो या मेराज के बारे में, तो आप यही जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक सच्ची ख्वाब थी। और हज़रत आयशा को आप इस काबिल नहीं समझते कि उनकी बात से आप इत्तेफाक करें, तो मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। आपको मैं तफसीर कशाफ से, ये जो आपकी तफसीर है आपके उलमा की, उसमें जो ये सूरह बनी इसराइल में जहाँ जिक्र है इसके बारे में वो लिखते हैं हज़रत इमाम कशाफ साहब कि इस बात में इख्तिलाफ है कि इसरा बेदारी की हालत में हुआ या नींद के दौरान। वो लिखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया है, अल्लाह की कसम इसरा के दौरान आपका जिस्म ज़मीन से जुदा नहीं हुआ, बल्कि आपकी रूह को मेराज हुआ है। हज़रत मुआविया भी मेराज रूहानी के कायल हैं। हज़रत हसन बसरी कहते हैं
کہ इसरा के वाक़यात ख्वाब के नज़ारे हैं जो आपने देखे हैं। अब ये वो बुज़ुर्ग हैं जो मुसल्लम हैं उम्मत में। आप की बात आपने जो आप की है, ये जो बाकी हमारे मुसलमान भाई सुन रहे हैं वो ख़ुद ये फ़ैसला कर लेंगे कि आपने जो बात की है कितनी बड़ी बात की है। और ये देखें, बुखारी का हवाला देता हूँ आपको। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेराज के वाक़या बयान करने के बाद फरमाया फ़स्तयक़ज़ा व हुवा फ़िल मस्जिदिल हराम। ये अमजद साहब सुनने वाली बात है। बुखारी में किताबुत तौहीद में ये ज़िक्र है कि हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये बात बयान करके मेराज के वाक़ये की तो कहते हैं कि हज़रत आयशा ने कहा फ़स्तयक़ज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए, वह हुवा फिल मस्जिदिल हराम में, और वो इस हालत में थे कि मस्जिद हराम में थे। अब ये वो बातें हैं, अगर आप समझते हैं कि ये अहबाब जिनमें हज़रत अमीर मुआविया, साहिब तारीख़ इब्न हिशाम, हज़रत इमाम हसन बसरी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इस किस्म के लोग अगर आपके नज़दीक काबिल एतबार नहीं हैं तो मैं इस गुफ्तगू को आपके साथ बंद करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इसके बाद इस मौजू के ऊपर, ख़ास तौर पर मेराज के मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपकी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में ये जुर्रत है बात करने की कि कोई भी हो, तो मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि ये एक रूहानी सफ़र था। हमारा अकीदा ये है कि एक रूहानी सफ़र था, वरना कुरान करीम से ये साबित होता है कि कुफ़ार ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था कि हम आपकी सदाकत पर तब ईमान लाएंगे कि हमारे सामने आप, हमारी आंखों के सामने आसमान पर जाएं, फिर हमारे सामने वापस आएँ किताब लेकर, हम पढ़ें, फिर हम समझेंगे कि आप वाकई खुदा के रसूल हैं। तो अगर इंसान को ये ताकत होती या खुदा ताला की तकदीर में यह होता, उसके कानून में, कि इंसान इस जिस्म समेत आसमान पर जा सकता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन कहते कि ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं तो पहले भी गया हुआ हूँ, फिर चला जाता हूँ। तो फ़ौरन चले जाते, जाके किताब ले आते, ना जंगें होती, ना लड़ाइयाँ होती, ना सहाबा शहीद होते, इस्लाम फटाफट फैल जाता। तो मेरे भाई, इल्म की बात करें, ये ना कहें कि चूंकि आपने कह दिया है इसलिए ये बात पक्की हो गई कि सारे मुसलमानों का अकीदा है। ये सारे मुसलमानों का अकीदा नहीं है। क्या आप हज़रत आयशा को मुसलमान नहीं समझते? क्या आप हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह, जिसने उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया हुआ है, उसको मुसलमान नहीं समझते? क्या हज़रत अमीर मुआविया को मुसलमान नहीं समझते? तो फिर आपको इख्तियार है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ इल्मी बहस करें, सिर्फ ये धौंस ना जमाएं कि चूंकि आप ये समझते हैं कि ये जिस्मानी मिराज था, तो ये जिस्मानी मिराज सारों को कबूल है। हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। ये सरमाया है उम्मत का, जिन्होंने आधा दीन सिखाया उम्मत को, और मेरे लिए तो उनकी बात काफ़ी है काबिल कबूल, बल्कि मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि जो बात हज़रत आयशा की ज़ुबान से मुझ तक पहुँचे उनको मैं मेनवान कबूल करूँ। अल्लाह ताला आपको इसकी समझ की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया, जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब 10 से 12 बजे 5:30 AM और दोपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। सामीन, आज का हमारा प्रोग्राम माशरती मसाइल के हवाले से है, और इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसी मौजू पे आप सवाल करें। अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हुई वो पिछले प्रोग्राम के हवाले से थी, इसलिए आपसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है माशरती मसाइल का तो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, वरना बाकी सवालात जो हैं वो आइंदा प्रोग्राम के लिए मुलतवी कर लें। नहीं, अगर कोई बहुत अहम सवाल किसी को है और उसको नहीं सब्र करना किसी और प्रोग्राम के लिए, तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ फिर हम मुख्तसर जवाब देंगे, क्योंकि जवाब मुख्तसर देंगे ताकि आपकी इज़्ज़त अफजाई हम करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल उसको इग्नोर ना कर दें। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, या और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो कोई ऐसी बात कर लें जिससे
کوئی ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو ہمارے معاشرے میں کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ ایک سوال آیا ہے. جی سوال بھی ہے آپ میں سامنے میں نے رکھا ہے اور بابر صاحب لائن پہ ہیں. جی کال کو لیتے ہیں. بابر صاحب آپ ایئر پہ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, تو میں تو اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو وہ تو تمام غموں سے اور ان سے ایک سائڈ پہ رکھیں اس کو آپ, اور کیونکہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دنیاوی محبت کی بات نہیں کر رہے, آپ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی بات کر رہے ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سوال تھوڑا سا پھر وہ موضوع کیونکہ آپ نے خود ہی اس پہ شروع کیا ہے, تو پھر میں نے کیونکہ لاسٹ حادی صاحب تھے یہاں پہ, آپ کے ایک مبلغ تھے یا وہ عالم تھے, انہوں نے ایک بات کی تھی وہ آپ کی بات سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے, اور لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہی بات کی تھی جو آپ آج کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے ایک عالم آئے تھے یہاں پہ ان سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. تو بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے معراج شریف پہ تو وہاں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی روح کو دیکھا. تو میں نے فوراً کو فون کر کے کہا کہ جناب آپ مشورہ کر لیں باقی آپ نے بھی عالموں سے, کہ انہوں نے تو کہا جی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ معراج اس قسم کی نہیں ہوئی, روحانی ہوئی اور یا اپنے جسمانی نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ اللہ کے پاس جانے میں میرے خیال میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو جتنا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا تو ان کی روح کو نہیں انہوں نے بلانا تھا, جسم بھی ساتھ ہی گیا ہوگا. یہ میری سوچ ہے, شاید آپ اسے کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں. تو اب مجھے جواب یہ چاہیے کہ آپ کے عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی بات نہیں کی, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو وہاں دیکھا. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. ہادی صاحب سے کلیئر کرا رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے بابر صاحب کہ جماعت احمدیہ کا, تمام جماعت احمدیہ کا بحیثیت جماعت احمدیہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوا تھا, جسمانی نہیں ہوا تھا. ممکن ہے ہادی صاحب نے جو بات کی ہے آپ نے درمیان میں سنی ہو یا پوری نہ سنی ہو, لیکن ہادی صاحب تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا کہ اس مسئلے کو کلیئر کر دیں. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر معراج پہ گئے تھے. جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, میں نے آپ کو قرآن کریم کا حوالہ دے دیا کہ کافروں نے کہا کہ ہمارے سامنے جائیں تو نہیں گئے, اور جواب دیا کہ میں تو اللہ کا ایک بشر و رسول ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ثابت کر دیں قرآن کریم سے کہ بشر جا سکتا ہے آسمان کے اوپر. تو اگر بشر نہیں تو اگر یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے تو بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اور بشر حل کنت الا بشر رسول, کہ میں تو ایک بشر اور ایک رسول ہوں, تو کیا اس کیپیسٹی میں جسمانی طور پہ معراج کا ماننا اس کی کتنی گنجائش نکلتی ہے. تو بہرحال ہادی صاحب سے انشاءاللہ آپ کا یہ جو پیغام ہے دے کے ان سے کلیریفیکیشن یہ ضرور لے لیجئے مکرم صاحب جب بھی ان کا نیکسٹ پروگرام ہو. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے خدا کے فضل سے یہی عقیدہ ہے کہ معراج جو تھا وہ جسمانی نہیں تھا, روحانی تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء سے جو ہاں ملاقات ہوئی تو ایک روحانی ملاقات تھی, جسمانی نہیں تھی. تو یہ وضاحت انشاءاللہ ہو جائے گی. جی جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ہمارے دو ساتھی لائن پہ ہیں, اور اب اس گفتگو کے بعد میری گزارش ہے کہ اب صرف ہم وہ سوال لیں گے جو آج کے ہمارے پروگرام کے موضوع کے تحت ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی سوال آگا اس کا انتہائی مختصر جواب دیا جائے گا, یا آپ کو دعوت دی جائے گی کہ آپ آئندہ پروگرام میں آئیں. اسی طرح سامعین ہمارے پروگرام میں ایک یہ بھی طریق ہے کہ جن صاحب کے بارے میں آپ کے ان کے بیان کے متعلق آپ کو سوال ہے, آپ انہی کے پروگرام میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ طریق ہم نہیں کرتے کہ ایک صاحب جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بیان پہ آپ سوال دوسرے پروگرام میں کریں. اس لیے اگر اس قسم کا کوئی سوال آئے گا تو اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل نہیں کریں گے, بلکہ مراد یہ ہے کہ جن صاحب کے بارے میں ہوگا ان تک پہنچا کے ان کو کہیں گے اس کی وضاحت کر دیں, لیکن اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارا یہ طریق نہیں کہ ایک کی بات دوسرے میں کی جائے. امجد صاحب لائن پہ ہیں. امجد صاحب السلام علیکم. ہاں جی سر. جی امجد صاحب. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث آپ کو بھی پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. امجد صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے ابھی آن ایئر بتایا کہ یہ گفتگو ہم نہیں کریں گے, نہ اس طرح ہم پروگرام کو چکر میں ڈالیں گے. آپ سے معذرت. اگر آج کے موضوع کے مطابق اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ کو دعوت, ورنہ آپ ہادی صاحب کے پروگرام میں تشریف لائیں. ندیم صاحب دوسری لائن پہ ہیں. ندیم صاحب السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام.
میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی جی جی. کہ قرآن پاک میں جو ہے نا جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندے کو لے کے کیا، تو اس میں روح کا تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا دوست جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ آسمانوں میں گیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جسمانی طور پہ گیا ہوں تو یہ بالکل حقیقت ہوگی، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو منافق ہوتے ہیں نا وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے نا اس کو گھٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ جی اس کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، آج یہ منافقوں کا جو ٹولہ ہے نا وہ اس طرح سے ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، کرتے ہیں. اور حوالہ دے دیں جو آپ بات کر رہے ہیں کس حدیث میں ہے. چلے میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ میں اس وقت تو جو ہے نا وہ ڈرائیو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. حوالہ دے دیجئے، پھر میں ابھی اس کو چیک کر لوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا. جی ایک سوال ہماری بہن نے آف ایئر لکھوایا ہے. کیسی وجہ سے منافق کا خطاب دے جاتے ہیں. ارے کیا بات ہے، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. ہمیں آپ کی ایسی باتوں سے دکھ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب انسان کو غصہ ہو یا کسی سے اختلاف برداشت نہ کر سکے تو پھر وہ اس قسم کے گفتگو پر اتر آتا ہے جس میں کسی کو گالیاں دینا یا نام پکارنا. ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے تو آپ کا جو ان کے ساتھ سلوک تھا وہ کم از کم ایسا ہے کہ جس میں آپ نے ان کو کبھی منافق کر کے نہیں بلایا. تو آپ ایک کلمہ گو کو صرف اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بعض ایسے امور پر متفق نہیں ہے جس میں اس کو گنجائش ہے اختلاف کی، اور بہت سے صحابہ کرام اسی ہی طرح کے سمجھ رکھتے ہیں جس پر میں کھڑا ہوں. تو اس لیے آپ ہمیں منافق کہیں، آپ ہمیں جھوٹا کہیں، آپ جو مرضی کہیں، یہ آپ کا وجدان ہے. ہمارا کانشنس یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ احترام سے گفتگو کریں اور محبت سے گفتگو کریں، کیونکہ ہمارا تو ماٹو یہی ہے نا کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان. سوال یہ تھا ایک خاتون بہن کی طرف سے کہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے ایک جو کمپیوٹر سائنس ڈگری لے لی ہے اور کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور گھر میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتائیں. بات یہ ہے کہ اگر تو وہ لڑکی مسلمان ہے اور آپ بھی اگر مسلمان ہیں تو بیٹھ کے اس سے پوچھ لیں. ممکن ہے لڑکی اچھی ہو، صرف آپ کو نہ پسند آ رہی ہو، اور اگر آپ جانتی ہیں کہ لڑکی مناسب نہیں ہے تو پھر بھی اس سے بیٹھ کے اس کو سمجھا کے. بات یہ ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں آ کر ایک جو تاثر ہمارے بچے لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم بالکل فری ہیں، ہمیں کسی کی بات اس طرح ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ہم اس سے انکار نہ کر سکیں. تو یہ یہاں کی تعلیم کا، یہاں کے ماحول کا ایک اثر ہے جو بچوں میں بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس لیے ایک تو آپ اس سے بیٹھ کے بات کر کے اس سے پوچھیں کہ لڑکی کون ہے، کس قسم کی ہے، کیا ہے. اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ قرآن کریم میں بہت سی دعائیں ہیں جو سکھائی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتی ہیں. خاص طور پہ وہ جو ہے نا دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں اس کا حوالہ بھی تھوڑی دیر میں دے دیتا ہوں. غالباً سورہ مومن کی ہے یہ آیت، تو وہ پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں بہت زیادہ. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے اس سے بات کریں بٹھا کے، اس کو سمجھا کے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اگر جب بیٹھ کے بات کریں گی تو ممکن ہے اس کو بات سمجھ آ جائے اور آپ کے ساتھ متفق ہو جائے. جزاک اللہ. ارشد صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ارشد نام ہے میرا. مجھے ایک کویشچن کرنا تھا. ایک تو میرا کویشچن ہے سوشل ایشوز پہ آپ نے باؤنڈ کر دیا، تو میں اس بارے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا
کہ مارگیج جماعت احمدیہ کے مطابق یا آپ کے عقیدے کے مطابق کیا مارگیج، کیونکہ ہم یہاں کینیڈا میں رہ رہے ہیں، کیا مارگیج حلال ہے؟ اگر نہیں تو یہ تو obvious بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم مان لیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر حلال ہے تو ہم اس میں کیسے کنونس کر سکتے ہیں کسی کو کہ یہ حلال ہے؟ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیونکہ آپ نے منع کیا، مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو، ادروائز کوئی بات نہیں، سوال کر دیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ جناب حضرت مرزا صاحب نے نا ایک آدمی تھا، شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو، آپ کی عالم صاحب نے تو ضرور سنا ہوگا، جان سمتھ پیگیٹ۔ ہاں جی، ان کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ یہ اس نے کوئی دعویٰ شعویٰ کیا تھا، مجھے پتا ہے سارا۔ ہاں، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کی تھی کہ وہ اگر پہلے مر گیا تو وہ ان کی سچائی کا ثبوت ہوگا، مگر اگر وہ ان سے پہلے فوت ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے نہیں یا خدا کی طرف سے بھیجے نہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک احمدی دوست سے بات کی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ پیگیٹ نے نا یہ ان کا وہ چیلنج قبول نہیں کیا تھا، تو مگر میں نے جو پڑھا جہاں سے یہ تو آئی ڈونٹ نو کہاں تک وہ صحیح ہے یا نہیں، کہ اس میں یہ تھا کہ پیگیٹ نے، مرزا صاحب نے کوئی ایسی نا بات پیگیٹ کو چیلنج کیا نہیں تھا، انہوں نے صرف دعا کی تھی اس کے حق میں۔ تو اور ہم جہاں پڑھا میں نے وہاں پہ یہ تھا کہ مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ جو تھا پیگیٹ تھا یہ فوت ہوا تھا شاید 1927 میں۔ تو اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دیجیے گا، ورنہ میرا سے مارگیج والا ہی جواب دے دیں۔ آئی ایم ویری سوری، آپ نے فون کیا تھا سوچا اس چیز میں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہ اس کا جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، جہاں اس کا میں نے اس کا ایک بنیادی جواب دے دیا تھا کہ ہمارے لٹریچر میں ان ساروں کے جواب آ چکے ہیں۔ اگر آپ آن لائن جا کے کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اس کا جواب آ جائے گا، لیکن بہرحال میں بھی اس کا جواب دے دوں گا۔ وہ میں نے خاتون کو کہا تھا کہ جو آیت قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے ایز اے ورد کرنے کے لیے وہ ہے سورہ الفرقان کی، یہ 25ویں صورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کے بالکل آخری رکوع میں ہے۔ جو میرے پاس قرآن ہے اس کی آیت نمبر ہے 75۔ اگر آپ کے پاس ایسا قرآن ہے جس میں بسم اللہ کو اگر سورت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تو ممکن ہے اس سے 2 آیتیں پہلے یا بعد میں ہوں۔ آیت پوری اس طرح ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہمارے ساتھیوں یعنی بیوی اگر دعا کر رہی ہے تو خاوند مراد ہے، خاوند دعا کرے تو بیوی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے جیون ساتھیوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو اس دعا کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا گھر میں، اور بچے کی جو ہے کیفیت تو بدل جائے گی۔ مورگیج، جی میں کہیں سن رہا تھا کہ شاید مولانا طاہر القادری صاحب نے کہیں، مجھے معاف کیجیے گا میں مستحضر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس قسم کے کسی عالم نے کہا تھا کہ جو مورگیج ویسٹ میں جائز ہے یہ جائز ہے مکان کے لیے۔ بات یہ ہے کہ مورگیج کیا ہے؟ اگر مورگیج کی ڈیفینیشن ہو جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم اس کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ جو ایک عام ہے نا اصطلاح سود کی، اس کو جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس میں دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے حالات میں، اور پھر مورگیج کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں سے گنجائش نکال سکتے ہیں مورگیج کے بارے میں۔ تو اگر فرض کریں مکان کی مورگیج ہے، آپ ایک مکان لینا چاہتے ہیں اور کچھ اس میں آپ ڈاؤن پیمنٹ دے دیتے ہیں 5% یا 10%، مکان ہے 2 لاکھ کا، آپ $10,000 کی بیانہ دے کے تو باقی قرض آپ بینک سے لے لیتے ہیں یا کسی تیسری پارٹی سے لے لیتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ کہتے ہیں جناب یہ قرض آپ کو میں دے رہا ہوں 1,50,000 کا، اور اس کو جو آپ نے واپسی مجھے قسط دینی ہے اس میں مجھے آپ نے منافع دینا ہے کتنا، 2%، 4%، 10%، جتنا بھی وہ مقرر کرے۔ اب آپ سوچ میں پڑتے ہیں کیا یہ سود ہے کہ نہیں؟ جی سود کی قسم ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اگر آپ اس کو عملی شکل میں دیکھیں جی تو کوئی آپ کو کیوں پیسہ دے گا فری میں؟
आप मुसलमान मुल्क में तो है नहीं कि स्टेट आपको कहे कि अच्छा हमारे पास इतना फंड है, हम आपको दे देते हैं, बगैर उसके हमें दे दें। अब मुसलमान स्टेट्स ने, बाज़ बैंकों ने इसको इंटरेस्ट को प्रॉफिट का नाम दे दिया है, काम हुई है। आपको एक मज़े की हदीस सुनाता हूँ। हाँ जी। नबी ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में सूद जो है ना वो धुएं की तरह फैल जाएगा, और ये ऐसा इतना फैलेगा कि अगर कोई शख्स डायरेक्ट उसके असर से बच भी गया तो उसके धुएं के जो स्मेल है ना, जो उसकी बू है, उससे नहीं बच सकेगा। बड़ी प्रोफाउंड हदीस है। मैं ये समझता हूं कि जिस इलाके में आप और मैं रह रहे हैं, या तो आप सारी उम्र किराए पर रहते चले जाएं और फिर जिंदगी की कोई आसाइश, क्रेडिट कार्ड सारे जला के फेंक दें, कोई काम ऐसा ना करें जिसमें आपको के इंटरेस्ट देना पड़े। तो ये एक तरीका है जीने का। अगर आप इसको एक और रंग में देखें कि मैं धुएं से डायरेक्ट तो बच गया हूं लेकिन उसकी बू से नहीं मैं बच पा रहा, तो ये उस ज़िमन में आ जाएगा। सही। अब सवाल ये है कि मैं आपको अगर उधार देता हूं एज एन इंस्टीट्यूशन, तो मैंने कारिंदे रखे हुए हैं, मैंने उनके पैसे देने हैं, मैंने बैंक चलाना है, सारा कुछ करना है, तो भाई मुझे आपसे क्या दिलचस्पी है कि मैं आपको $1.5 लाख ऐसे उठा के दे दूं। अगर वो $1.5 लाख कहीं और लगाते हैं बिजनेस में, उससे फायदा होगा ना कुछ। इसलिए मैं समझता हूं इसको बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट रंग में देखते हैं। मैं आपको जमात अहमदिया में बता देता हूं कि हमारे एक खलीफा ने हमारे लिए इस मुश्किल को एक टेम्पररी किस तरह हल किया है। हमारे जो पहले खलीफा थे, चौथे खलीफा, उनके सामने एक सवाल पेश हुआ तो उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उनको कहा कि आप सारा फ़िक़्ह मुताला करके शरीयत का तो मशवरा दें कि इन मुल्कों में आकर तो इंटरेस्ट की शक्ल क्या बनती है, मॉर्गेज क्या है, किस तरह करना चाहिए। तो वो कमेटी अभी तक तो गौर कर रही है, को फतवा आ जाएगा, जब आएगा तो फिर देखेंगे। इन बिटवीन उन्होंने इंटरम उसमें जमात को ये कहा है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो घर लेना चाहें आप उस पे ले सकते हैं, मॉर्गेज पे आप ले सकते हैं, और उसके लेकिन बिजनेस फिलहाल नहीं कर सकते कि आप 4, 5, 10 मकान ले लें मॉर्गेज पे और उसको इस रंग में इस्तेमाल करें से आपकी एक बिजनेस शुरू हो जाए। फरमाया जब तक इसकी शक्ल फ़िक़्ह से वाज़ेह नहीं होती तो आर्जी तौर पर या वक्ती तौर पर मैं लोगों को ये इजाज़त देता हूँ कि बजाय इसके किराए के मकानों में रहें कि वो मकान की हद तक अपने रहने के लिए एक मकान ले लें और उस पर मॉर्गेज दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये एहसास होता है कि अगर इंटरेस्ट की वो शक्ल नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, जिसमें एक शख्स को ज़िंदा मार दिया जाता था उससे सूद ले लेकर, तो इसको उलमा को बैठकर इस पर इज्तिहाद करना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक, तो फिर मैं समझता हूँ मसला वाज़ेह हो जाएगा। तो जो मेरे इल्म में था वो मैंने आपको बता दिया है कि जो अकल बनती है कोई थोड़ी सी, तो इसलिए अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना किसी ऐसे आलिम से पूछ लें जिसको इस बारे में ज़्यादा इल्म हो कि मॉर्गेज और सूद और ये सारी चीज़ें कहाँ तक हम ड्रैग कर सकते हैं और उससे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। जज़ाकल्लाह। मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब लाइन पे हैं, उनकी कॉल को लेते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वो पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ की थी कि इनके जो उलमा जाते हैं कोटा इनके होता है, वो लीबिया में जाते हैं दावतुल इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तो वो आपने कहा था हवाला चाहिए, तो मैंने वो डॉक्टर अहमद जिन्होंने वो कुतुब लिखी हैं वो जामिया अज़हर के प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर अहमद शल्बी, उनकी एक किताब का नाम है मुकारनतुल अदियान। अच्छा जी। दूसरी है मसीहिया, ठीक, तीसरी है यहूदिया, और चौथी किताब है अदियान अल हिंद अल कुबरा, और पांचवी है मसीह फी नज़र अल मुस्लिमीन। अच्छा। इनमें ये डॉक्टर जो मुकारनतुल अदियान है और मसीहिया, इनमें बहुत मुदल्लल यानी कुरान और हदीस और बाइबल के भी हवाले दिए गए हैं कि हज़रत मसीह की वफ़ात पे, और ये जो जितने भी उलमा वहाँ पे जाते हैं, जाके ये पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देते हैं और प्रूफ करते हैं बाकायदा पूरे हवालों के साथ। जब हम इनसे बात कर देंगे हमारी मजबूरी है, और अपनी अवाम को कहते हैं कि नहीं हजरत ईसा जिंदा है, कितना तज़ाद है कोलों पे। ये किताबें ऑनलाइन मिल जाएंगी? जी, ये किताबें आपको इंटरनेट पे आपको सारी मिल सकती हैं। ठीक है।
ایک سیکنڈ. اور یہاں بھی اگر ان کی دعوت الاسلامیہ کی اگر کینیڈا میں بھی ہے کوئی اپنا یہ بک اسٹور یا ان کی لائبریری ہے دعوت الاسلامیہ کی, وہاں سے بھی یہ کتابیں مل سکتی ہیں. یہ ایک کتاب کا نام ہے مقارنۃ الادیان, پہلی ظفر صاحب میں آپ کو ایک یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا, آپ یہ اگر ہمیں ای میل کر دیں نام ان کے تو بعض ٹھیک ہے میں لکھ لی ہے آپ ڈاکٹر احمد شلبی لکھیں, بالکل لکھ لیے. تو عربی میں ہوگا دکتور احمد شلبی ہیں شلبی ٹھیک ہے نا. پانچ کتابیں ہیں اور ایک بھی نہیں, پانچوں کی پانچوں مسیح فی نظر المسلمین, اس میں بھی وہ سارے حوالے موجود ہیں. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ سارے علماء وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں اور اپنی عوام کو وہاں پہ امتحان جو پاس کرتے ہیں وہ سارے حوالوں کے ساتھ پاس کرتے ہیں, لیکن اپنی عوام کو پھر بیوقوف بناتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ زندہ ہے. جی چلیں جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے, یہ آنا ہے رب کا مات کذبان, کہ یہ کس بات کو جھٹلائیں گے, مسیح کا آنا, مسیح کی وفات کا, اور دجال کا آنا, اور دجال کے گدھے کا, پہاڑوں کا اڑایا جانا, اور اونٹنیوں کا بیکار ہونا, کس بات کا انکار کر سکتے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں اسی لیے اپنے دوستوں کو جو میرے مسلمان بھائی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا عقیدے کا اختلاف نہیں ہے, انٹرپریٹیشن کا ہے. جی اس لیے جب آپ بات کریں اختلاف کی تو یہ دیکھ لیں کہ آپ اس میں ساروں کو نہ رگڑا دے جائیں جو احمدی نہیں ہے اور جو امت مسلمہ میں جن کا مقام مسلم ہے, اس لیے اس کی رعایت کر لیا کیجیے. تو یہ جو مورگیج کا سلسلہ تھا, امید ہے کہ ہمارے بھائی کو مظفر صاحب غالباً نام تھا, جی مظفر چودھری نہیں, مظفر صاحب ارشد صاحب کا تھا. تو اس میں افضل صاحب ایک میرے ذہن میں بات آتی, مجھے معین حوالہ تو نہیں یاد, لیکن ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ذہن میں آتی ہے کہ جب کسی سے کوئی پیسہ لو اور واپس دینے کا وقت آئے تو کچھ بڑھا کے دو. ہاں وہ اس میں ایسا ہے کہ اس میں چونکہ دینے والا پابند نہیں ہوتا. جی مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک یہودی سے قرض لیا, جب اس نے مطالبہ کیا تو بڑی بے رخی اور بڑے بدتمیزانہ انداز میں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی آیا, اس کو کچھ سنائی بھی, تو نبی کریم نے فرمایا کہ اچھا اس کا یہ قرض واپس کرو, میں نے واقعی قرض دینا ہے اور اتنا اضافی دے دو. تو اس یہودی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں تب آپ اضافی دیں, اس نے اپنا مانگا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ اس کو زائد دے دو, اس کی جو تشریح تھی عمر نے خود کر دی تھی, کیونکہ یہودی نے پوچھا کہ زائد کیوں, تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے تم سے سختی کی ہے. تو وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کوئی آپ کو مدد کرتا ہے تو آپ اس کو واپسی میں دیں, اور تحفتاً کوئی اضافی دے دیں کوئی چیز یا کوئی تحفہ, تو وہ اس کا آپ کو اختیار ہے, آپ مجبور نہیں ہیں. مورگیج میں آپ مجبور ہیں, نہ دیں تو مشکل ہو جائے گی. لکھا جاتا ہے. جی منور صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. منور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر یہ میں وڈ بیچ ٹورنٹو سے بول رہا ہوں. جی 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 میں نے افضل صاحب سے پوچھنا تھا, جو لائف انشورنس کا جو ہے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. جی لائف انشورنس, ہاں جی, ایک جو عمومی جواب ہے نا, جب آپ کسی کو کہیں گے, کسی عالم صاحب کو, تو کہیں گے جناب استغفر اللہ, ہاں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں لائف انشورنس کا. تو چونکہ انشورنس کی مختلف قسمیں ہیں, ہاں جی, سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس کیا ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے. ہاں جی. میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں ان ملکوں میں آ کر بہت سی کیفیات ایسی ہیں جس میں ہم پھنس جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. تو اس کو اگر ہم مختلف رنگوں میں رکھ کے دیکھ لیں, جس چیز کے بارے میں بلیک اینڈ وائٹ نئی ہدایات, اس میں پھر آپ اجتہاد کرتے ہیں. اب لائف انشورنس کیا ہوتی ہے مکرم صاحب, ذرا مجھے تو سمجھائیں. لائف انشورنس افضل صاحب ہوتی ہے کہ کئی لوگ کچھ پیسے جب دیتے ہیں جی, اور پھر جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس ایک شخص کو وہ سارے پیسے جو اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ یا ان کا منافع وہ مل کے مل جاتا ہے. اب اس میں بالکل سمپل سی بات ہے کہ مجھے ایک کمپنی کہتی ہے کہ جناب آپ دیکھیں آپ کے بچے ہیں, ذمہ داریاں ہیں, تو موت تو کس وقت بھی آ سکتی ہے, بے شک, تو آپ ہم سے ایک معاہدہ کر لیں ہاں جی, کہ آپ ہر مہینے ہمیں اگر $50 دیں یا $100 دیں,
تو آپ کی وفات کے اوپر ہم اتنا آپ کو واپس کریں گے. ہاں جی. ایک آپ کو معین بتا دیتے ہیں واپس کریں گے. تو ایک لحاظ سے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پارشل انویسٹمنٹ ہے. بات صرف اتنی ہے کہ نبی کے وسلم نے جہاں منع کیا ہے یا جو ہدایت اس نے فرمایا کہ وہ کاروبار جس میں آپ منافع میں اور نقصان میں برابر کے شریک ہوں وہ جائز ہے, اور جس میں یہ کیفیت نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے. اب یہ تو ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو آپ بزنس کریں, $50 دے کے کوئی بزنس تو نہیں کرتا نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات کو بڑے کیئرفل ہو کے دیکھنا پڑے گا. میں چونکہ مفتی نہیں ہوں, فتویٰ نہیں دے سکتا, مشورہ دے سکتا ہوں. ہاں جی. وہ آپ مانیں گے تو فتویٰ نہیں بن جائے گا, نہیں مانیں گے تو کوئی آپ کو دار اسلام سے باہر نہیں نکالے گا. ہاں جی. لائف انشورنس میں آپ کی کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ہاں جی. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو ایک کمپنی کہتی ہے کہ جناب دیکھیں آپ اس ملک میں ہیں اور یہاں مرنے کے بعد جب آپ کو دفنایا جائے گا تو کئی $1000 لگتے ہیں. ہاں جی. تو آپ ہم سے یہ معاہدہ کر لیں کہ اتنے پیسے دیتے جائیں, جب آپ مریں گے تو ہم اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے. تو اگر اس میں کفن دفن کا بندوبست ہو جائے اور باقی جو اہم چیزیں ہیں وہ کور ہو جائیں تو میرا خیال ہے اس کو بڑی احتیاط سے دیکھنا چاہیے اور اس کو سود کی شکل میں نہیں لانا چاہیے جس شکل میں عام سود سمجھا جاتا ہے. تو لائف انشورنس ہو یا یہاں فیونرل انشورنس ہو یا اس قسم کی انشورنس ہو جس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں ایز اے ممبرشپ, آپ اس کی ممبرشپ لے لیتے ہیں اینڈ دین یو کیپ پیئنگ یور ممبرشپ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر کچھ آپ کو ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی جان چلی جاتی ہے تو آپ کے جو پیچھے بچے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اس سارے معاہدے کو اچھی طرح دیکھ کے سمجھ کے سوچ کے اگر وہ سود کی اس شکل میں نہیں آتا جس میں کہ نبی کے وسلم نے قرآن نے خاص طور پہ منع کیا ہے تو پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پوری طرح سمجھ نہ آئے تو کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں جن کو ان معاملات میں مزید تجربہ حاصل ہو. میرے خیال میں یہ باتیں بڑی کامن سینس کی ہیں اور اس کو اس رنگ میں دیکھنا چاہیے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر, qa@voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا ایڈریس. ہمارے پاس 2 سوالات وصول ہوئے ہیں سامعین کی طرف سے ای میل کے ذریعے, لیکن یہ سوالات آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہیں, اس لیے آپ کو میں نے جواب بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم ان کو شامل کریں گے. اس وقت محمد ظفر اللہ صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. ظفر اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کا احسان, شکریہ. جی اچھا, میں ابھی گفتگو سن رہا تھا انٹرسٹ کے بارے میں. اچھا جی. تو جو میں نے ذاتی طور پہ اس کو سمجھا ہے اتنے عرصے میں 13 سال سے ہوں کینیڈا میں. اچھا جی. میں جو سمجھا ہوں کہ جو فکس ریٹ انٹرسٹ ہے نا جی, یہ انٹرسٹ آتا ہے اس اسپیسیفک زمرے میں کہ جس کو آپ صحیح سود کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن آپ اگر ویریبل پہ جائیں جو بڑھتا رہتا ہے اور کم ہوتا رہتا ہے, جیسے بینک کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ آپ کو بھی دیتا ہے, جیسے اس کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو چارج کرتا ہے اسی حساب سے. تو وہ میرے حساب سے بالکل قرضے جو ایک کاروبار کی صورت میں بن جاتی ہے بات, ایک قریب ترین ہو جاتا ہے کاروبار سے. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سود نہیں ہے, لیکن کاروبار کی قریب ترین بات چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی وہ دھوئیں والی بات بن جاتی ہے نا پھر. جی. اور دوسری بات یہ جو لائف انشورنس کی بھی بات ہو رہی تھی, یہ تو بالکل پیور کاروبار ہے ایک لحاظ سے, کیونکہ جب آپ انشورنس کراتے ہیں تو انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ سارے پیسے کو آپ سے لے کے انویسٹ کر دیتے ہیں. کریکٹ, صحیح. اگر 2008 کے واقعات کو آپ دیکھیں, جب ایک دم سلمپ ہوا تھا, وہ AIG ایک دم سے ڈوب گئی تھی اور لوگوں کا پیسا بھی ڈوبا تھا اس میں. $70 کا شیئر لوگوں نے لیا ہوتا جو $1 کا رہ گیا تھا, تو اس میں نقصان بھی ہوا لوگوں کو. تو وہ انشورنس لائف انشورنس لحاظ سے کاروبار بھی ہے, اگر اس کو گورنمنٹ گارنٹیڈ ہے لیکن کاروبار ضرور ہے. یہ وہ ایسا کاروبار ہے جس میں گورنمنٹ آپ کی ضامن ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب. یار کمال کر دیا آپ نے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ فار ہیلپنگ می آؤٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ہر چیز کو نا
आंखें बंद करके नहीं कर सकते जी सूद है तो ये नहीं करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी तोजी की है कि वेरिएबल है तो वो तो यू आर देयर, हाँ जी, नुकसान भी है नफ़ा भी है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इज्तिहाद की ज़रूरत है कि इस वक्त वो लोग जो इस किस्म के बिजनेस में हैं, जिनको कुछ दीन का भी इल्म है और कॉमन सेंस भी है खुदा के फजल से, वो बैठ के एक दे शुड कम अप विद सम ऑथेंटिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स कि ये खुदा के फजल से ऐसा जायज़ है और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये बिज़नेस की ही एक शक्ल बन जाती है और सूद की वो शक्ल नहीं बनती जो नबी के ज़माने में था कि गरीब को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया जाता, उसको हर चीज़ के महरूम कर दिया जाता। इसलिए हमें बड़े मोहतात होके देखें, ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि हमें, अगर हम फ़र्ज़ करें इन मुल्कों में आ गए हैं और बहसीयत मुसलमान हमने अपनी आवाज़ का एक असर पैदा करना है, तो हमें माली लिहाज से भी मजबूत होना चाहिए। तो अगर हम इस सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर कर दें ये समझ के कि जी ये गैर इस्लामी है और हम पूरा जायज़ा ना लें, पूरा उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करें, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जहाँ बिल्कुल जिस तरह का फरमाया कि फिक्स है तो नाजायज़ है तो नाजायज़ है, नहीं करते। लेकिन जहाँ हमें इज्तिहाद की गुंजाइश निकलती है और मुश्तबा एरियाज हैं, वहाँ पर बैठ के उलमा को और पढ़े लिखे लोगों को इज्तिहाद करना चाहिए और कोई बेहतर रास्ता उसका निकालना चाहिए। जज़ाकल्लाह आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। अशरफ समी साहब लाइन पे हैं। अशरफ समी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुकरम साहब, क्या हाल है? मुरब्बी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मदद करें। मैंने यही सुन रहा था लाइफ इंश्योरेंस के बारे। अब तो सिर्फ लाइफ नहीं रही, अब तो बॉडी पार्ट का मतलब इंश्योरेंस निकला ही है। हाँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था। हाँ जी। अच्छा, तो दूसरा ये था कि मैं जहाँ तक समझा हूँ कि अगर जिन्होंने ली हुई है उनकी बातें अक्सर वो रेडियो पे वो आती है एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें तो यही है कि फिर खुदा ताला के ऊपर तो बिल्कुल ही ईमान उठ जाता है। लो जी मैंने तो अपने सेफ साइड कर ली कि इंश्योरेंस करवा ली। अच्छा। तो यानी कि खुदा एक साइड पे रह गया, अब मुझे फिक्र नहीं है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस है। अच्छा। मेरे बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर है। अब मतलब है कि ये नहीं सोचते कि आप जब पैदा हुए थे आप कुछ करने वाले नहीं थे, तो आप क्या खुदा ताला लाइफ का इंश्योरेंस ज्यादा बेहतर दे सकता है, या कि ये कारोबारी लोग जो पैसा कमाते हैं और आपसे लेते हैं और आपको देते हैं, बेहतरीन असबाबुल का जो दारोमदार है वो तो खुदा ताला के हाथ में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यही मैंने बात कहनी थी कि कम से कम सोचना चाहिए कि ऐसे खुदा ताला के ऊपर भी अरफत है कि हम खुदा ताला को छोड़ के इन मादी चीजों के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करने लग जाते हैं। उसका जवाब ये है कि हमें बिजनेस की अगर शक्ल है, उससे नबी मना नहीं फरमाया। फरमाया कि बिजनेस जरूर करो, बल्कि बिजनेस की तरफ ज्यादा तवज्जो आपने उम्मत को दिलाई कि बिजनेस करो। इसलिए जहां अगर कोई शख्स ये सोच के इंश्योरेंस लेता है कि जी अब मेरी जिंदगी जो है वो मुतमईन हो गई है, अब मैं नमाजें छोड़ दूं, मैं नेकियां छोड़ दूं, तो वो अपनी आखिरत तो उसने वैसे ख़राब कर ली है, तो उसको इंश्योरेंस क्या फ़ायदा देगी। लेकिन अगर कोई शख्स इस किस्म के एहतमाम में जाता है जिसमें उसको बिजनेस की कैफियत नज़र आती है और उसकी दीनी हालत भी अच्छी है, तो कोई हर्ज नहीं है उसको एक्सप्लोर करने में। इसलिए मैंने कहा था कि इसको इज्तिहाद के रंग में देखना चाहिए और ऐसी कैफियत में लाना चाहिए जिसमें हम अल्लाह ताला के कानून की कोई खिलाफ वर्जी करने वाले ना हों और एट द सेम टाइम हम अपने आप को महरूम भी ना करने वाले हों अपने गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या कम इल्मी की वजह से। तो ये मेरा सारा गुजारिश करने का मतलब है। जज़ाकल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जो आपकी खिदमत में इतवार की शब रात 10 से 12 बजे 5:30 AM और सेपहर 4 से 5 बजे 7:70 AM पे पेश किया जाता है। 4164106522 हमारा स्टूडियोज़ का नंबर, qa@voiceofislam.ca हमारा ईमेल का पता सवाल पूछने के लिए। आतिफ साहब लाइन पे हैं, उनकी कॉल को लेते हैं। आतिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी फरमाइए। सर मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से। जी। पहला सवाल तो ये है कि अहमदी जो हैं वो हज कर सकते हैं? अच्छा जी। इसका जवाब ये है कि हज हम करते हैं जहां हमें करने दिया जाता है, जहां पाबंदी लगा दी जाए तो वहां हम मजबूर हैं। लेकिन हज हमारा, हम हज के कायल हैं और रुकन इस्लामी है और उस पर जो जो शराइत इस्लाम ने मुकर्रर की हैं कि अगर आपको तौफीक हो, सेहत हो, रास्ते का अमन हो, ये सारी बातें हों तो लाजिमन हज करना चाहिए और हम करते हैं। जी। अच्छा,
اور دوسرا سوال جو ہے کہ احمدی جو ہیں وہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے. ایک تو یہ ہم نہیں پڑھتے، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسری آپشن ہے نا. اس میں حضرت مرزا صاحب نے جب یہ شروع میں بات 1-2 منٹ لگ جائیں گے کہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا نا کہ میں اس زمانے کا مسیح ہوں یا مہدی ہوں یا میرا یہ دعویٰ ہے، تو اس سے پہلے تو نمازیں اکٹھی ہوتی تھیں. تو جب یہ دعویٰ آپ نے کیا تو اس وقت انڈیا سے کوئی تقریباً 250-300 علماء نے پھر آ کے تو فتویٰ دے دیا کہ آپ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اور آپ سے کسی قسم کا لین دین، آپ سے کوئی بزنس، کوئی چیز جو ہے وہ بالکل حرام ہے، اور آپ سے تعلقات ختم کرنے کا ایک اعلان کر دیا. اس وقت میرے صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تاکہ اس میں فساد نہ ہو. ایک اور جگہ آپ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص میرا مکذب نہیں اور مجھے گالیاں نہیں دیتا تو اگر نماز پڑھنی پڑ جائے تو ایسے آدمی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر فرمایا کہ ہمیں کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری نظر میں حضرت مرزا صاحب اس زمانے کے امام مہدی ہیں، تو جس کو خدا تعالیٰ امام بنا دے تو اس کے نظام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے ہٹ کے وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. ایک تو فساد کا خطرہ ہوتا ہے، پھر عموماً ان ملکوں میں تو نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر ایسے ملکوں میں جہاں مسلمان ہیں پتہ لگ جائے کہ احمدی مسجد میں آ گئے تو وہ ہمارے لیے کافی شامت اعمال ہو سکتی ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو ہم اس امن کی خاطر بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں اور ایک غیر احمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. اور یہ ہم اکیلے نہیں ہیں میرے بھائی، شیعہ سنی کے پیچھے نہیں پڑتا، سنی شیعہ کے پیچھے نہیں پڑتا، وہابی دیوبندی کے پیچھے نہیں پڑتا، دیوبندی بریلوی کے پیچھے پڑتا. یہ سارے یہ بڑے مزے کی آپ کو بات سناؤں. پاکستان میں میرا خیال ہے غالباً کچھ عرصہ ہوا، چند سال ہوئے، کہ ایک علماء کی میٹنگ ہوئی، مختلف مکتب فکر علماء کا، جس میں یہ تھا کہ یونٹی قائم ہو، ہم اپنے اختلافات ختم کریں اور کوئی مل بیٹھ کے کوئی بھی نا یونٹی ہو. آخر سارے کلمہ پڑھتے ہیں. تو اجلاس میں تو سارے اکٹھے ہوئے. جب آیا نا کھانے کا وقت اور نماز ظہر کا وقت، اخباروں میں نے خود یہ خبر پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کھانے بھی الگ الگ ہو گئے اور نمازیں بھی الگ الگ ہو گئی. تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے جو فقہی عمل سے تعلق رکھتی ہے عموماً مسلمانوں میں. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب اس زمانے کے امام ہیں، اور آپ پر چونکہ کفر کے فتوے لگا دیے گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم بہتر ہے کہ ہم اپنی نمازیں اپنے امام کے پیچھے پڑھیں اور نہ کسی کو خراب کریں نہ خود خراب ہوں. اس لیے ہم آپ کے پیچھے غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جزاک اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور سپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. 4164106522 ہمارا اسٹوڈیوز کا نمبر، اور ای میل کے ذریعے ہمارا پتہ qa@voiceofislam.ca. مرزا صاحب، ہمارے ایک سامع ہیں جو انووک نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز میں رہتے ہیں. اچھا، انووک میں آپ ادھر سے ہو کے آئے ہیں؟ میں ادھر سے ہو کے آیا ہوں. علی مرزا صاحب، ہاں، انہوں نے وہ ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں. جی. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے نماز کے اوقات کے بارے میں. جی. انہوں نے کہا کہ جس جگہ میں ہوں یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ سال میں کچھ عرصہ 24 گھنٹے کا دن یا 24 گھنٹے کی رات بھی ہوتی ہے. ٹھیک. تو ان کا سوال ہے نماز کے اوقات سے متعلق. انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کوئی یہاں پہ مسلمان عالم تشریف لائے، عبداللہ حاکم. اچھا جی. جنہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے میں آپ کو ونی پیگ، جو وہاں سے قریب ترین شہر ہے، غالباً بڑا شہر، اس کے اوقات کے حساب سے نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ممکن ان کے ذہن میں وہ حدیث ہو کہ نبی کے سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا. ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا، بعض ایسے علاقے بھی ہوں گے جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوگی. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، پہ لوگ نمازیں کیسے پڑھیں گے، روزے کیسے رکھیں گے؟ تو فرمایا اپنے دن کو 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کر کے وقت کا تعین کر لیں. تو عالم صاحب نے ممکن ہے ونی پیگ کو ایک سمبل بنایا ہو، آئیڈل بنایا ہو کہ وہاں چونکہ اتنے لمبے دن اتنی لمبی راتیں نہیں ہوتی، تو اپنے ٹائم کا اندازہ ان سے آپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ نہ بھی ہو تو آپ اپنے 24 گھنٹے میں اس کو تقسیم کر کے
تو اپنی نمازوں میں اتنے گھنٹے کا وقفہ ڈال لیں. مثلا جن دنوں میں 24 گھنٹے کا دن ہے تو رات ہوتی ہی نہیں, تو آپ پھر اس میں ٹائم اس طرح سیٹ کر لیں کہ ایک نماز پڑھ کے تو پھر دوسری نماز اور پہلی نماز کے درمیان کو 5-6 گھنٹے کا, 7 گھنٹے کا, 8 گھنٹے کا وقفہ ڈال دیں. پھر 3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد آپ پڑھ لیں عصر کی, اور اس کے بعد پھر آج کل مثلا تو دیر ہو جاتی ہے, عام حالات میں ہمارے عصر اور مغرب کے درمیان بعض کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے ریزنیبل ٹائم کر کے تو آپ اپنی 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اور بعین ہی روزے بھی. اب اس میں ٹرک ہے کہ روزے کا وقت آپ کیا مقرر کریں, کتنے گھنٹے کا کریں گے. سورج ہر وقت ہی رہنا ہے. اب اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے امور میں 2 میں سے ایک چننا ہوتا آپشن میں سے, تو آسائش والی آسان آپشن چنتے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جن دنوں میں آپ کا دن چھوٹا ہوتا ہے اتنے گھنٹے کا آپ روزہ رکھ لیں, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کی نیت کے حساب سے وہ قبول ہو جائے گا. اب مثلا آج کل اگر روزہ دیکھیں تو کتنا گھنٹے کا ہوگا, کیوں جی کبھی لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے اور اگر آپ کو ثواب لینے کا زیادہ ہو اور آپ کی ہمت اجازت دے تو اسلام نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ حسن عمل کو آگے بڑھانا چاہیے, احسان کرنا چاہیے. تو اس لیے پھر آپ بے شک دن لمبا کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن نمازوں کا وہی ہوگا کہ اندازاً آپ اندازہ کر لیں گے ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان کہ عام دنوں میں جب سورج چڑھتا اور غروب ہوتا ہے تو کتنے گھنٹے میں نماز کا فرق ہوتا ہے, تو اس حساب سے آپ کر لیں. یہ اندازے کی باتیں ہیں, اصل تو آپ کی نیت ہے, تو اس کے حساب سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ونی پیک کا حوالہ انہوں نے یقیناً ٹائم کے لیے دیا ہوگا. لیکن میں نے ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے, میں نے یہ نقشہ کھولا ہے. اچھا جی. تو ونی پیک جو ہے یہ 4,500 کلومیٹر دور ہے وہاں سے جی, تو پھر اور تو ایسٹ میں ہے جی. تو اگر یہ کوئی بڑا شہر دیکھتے ہیں تو وینکوور ان کے وینکوور قریب دیکھ لیں, وینکوور کو دیکھ لیں زیادہ بہتر ہوگا. وینکوور جو ہے جو آپ کے اس علاقے میں ہے اس کو دیکھ لیں. لانگیٹیوڈ کہلاتا ہے. کریکٹ. ارشد صاحب لائن پہ ہیں, ان کی کال کو لیتے ہیں. ارشد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی نماز کے متعلق کہ وہ فلانے کے پیچھے نہیں پڑتا یا وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا. تو میرا جو کوشچن ہے کہ دیکھیں بیسیکلی ہمارے میرے بھی کئی احمدی دوست ہیں, تو میں نے آپ کی مسجد میں کئی دفعہ نماز پڑھی ہے, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کبھی. تو کئی دفعہ وہ بھی ہمارے ساتھ گئے ہماری مسجد میں بھی, تو الحمدللہ کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا. تو میں بیسیکلی میرا سوشل ایشوز سے متعلق کیونکہ آپ کو گیا میں یہ کوشچن ہے کہ پاکستان میں زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہیں آپ کی جماعت کو, رائٹ؟ تو اور کیا آپ کی جماعت گورنمنٹ لیول پہ کسی سے بات کر رہی ہے یا کوئی ایسے وہ کر رہی ہے کہ ایز اے گورنمنٹ لیول پہ آپ کو ایک سیکٹ تسلیم کر لیا جائے؟ کیونکہ اب یہ بحث چلتی آ رہی ہے جی, بہت عرصہ ہو گیا ہے, آپ کی جماعت جواب دیتی آ رہی ہے, لوگ مان نہیں رہے یا لوگ نہیں مانتے یا آپ کے پاس وہ نہیں ہوتا. ہاں جو بھی بحث ہے, تو یہ کوئی ہمیں کوئی ایسا ایشو اب لانا چاہیے تاکہ پہلے ہم ایز اے امت ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور پھر اس پہ کوئی بات دے. تو آپ کی جماعت اس سلسلے میں کوئی کوشش کر رہی ہے کیا کہ اس کو وہ 74 سے پہلے والا اسٹیٹس مل جائے یا اس میں کچھ ایسا ہو جائے؟ تو میرا بس یہی کوشچن ہے. اتنا اعلیٰ محبت سے آپ نے سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن 74 کا جو ہوا ہے نا واقعہ, وہ تو آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ جس اسمبلی نے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا کردار کیا تھا. بے شک. تو اس لیے وہ تو فیصلہ تو ہم نے مانا ہی نہیں نا, تو اس لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی کو کہیں جی اس کو انڈو کریں. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو ہماری صداقت نظر آنی شروع ہو جائے گی, پھر یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو بہترین مثال دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 23 سال تھے نبوت کے, اس میں 13 سال مکے کے تقریباً اور تقریباً 6 سال مدینے کے, یا 6.5 سال مدینے کے, یہ 19-20 سال کے قریب بن جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے سال وہ تھے جس میں نبی کے مشکلوں سے گزرے ہیں اور ہر قسم کی مخالفت برداشت کی ہے, اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی. تو اس صلح کے زمانے میں جب ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں لوگ,
जी। उन्होंने देखा कि नबी वसल्लम की प्रैक्टिस को देखा, सहाबा की मोहब्बत को देखा, उनके अमली नमूने को देखा, तो वो राय बदलनी शुरू हुई और वो तादाद 1 साल डेढ़ के अंदर 3 गुना बढ़ गई। कहाँ 3000 और कहाँ जंग अहज़ाब के वक़्त और कहाँ सुलह हुदैबिया के बाद जब मक्का फतह 10,000 के करीब आम जो बयान की जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ अरशद साहब के इंशाअल्लाह अगर हम इतना भी कर लें कि ये नफ़रतें बुला दें हमारी तरफ से, हमारा लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन आपके लिए हर वक्त हाजिर है, कभी नफ़रत आप हमारी तरफ से नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो इतने फ़िरके बन गए हैं, अगर हम सब मिलके बैठ के ये तय कर लें कि हम नफ़रतें छोड़ दें, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, मैं आपको अपने हाल पे छोड़ दूं, आपके साथ मैं इंसान बन के रहूं और वो अखलाकियात अपने अंदर अपनाऊं जो नबी के मुझे सिखाई हैं बहसीयत मुसलमान। अगर हम उन अखलाक को अपना लें तो हमारी ये सिरदर्दियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के मामलात को समझने की कोशिश करेंगे, अमल को देखेंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये गलतफहमी दूर होंगी और आपको एक हमारी झलक नज़र आएगी कि हम क्या हैं। तो ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बजाय इसके कि हम उसको अनडू करें, गवर्नमेंट के पीछे भागते रहें कि हमें तस्लीम करें, हमें तो किसी को तस्लीम कराने की ज़रूरत नहीं ना। 74 से पहले जो हम थे वही अब भी हैं। तो इस फैसले को इंशाअल्लाह जो वक्त आने पर, जिस तरह के सुलह हुदैबिया का जो मादा था जी वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया था, इसी तरह ये भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी मोहब्बत हमारे साथ जारी रखें, हम आपके साथ मोहब्बत करते हैं और बहसीयत इंसान मिलते हैं, एक अच्छा इंसान मिलते हैं, एक अच्छा मुसलमान बन के मिलते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ये मामला आहिस्ते आहिस्ते खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ लाइन पे खालिद साहब हैं, उनकी कॉल को लेते हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि ये जो एक मसला है बड़ा कि वो कोई बंदा अपनी वाइफ को गैर शरई हालत में या किसी गलत हालत में किसी दूसरे गैर मर्द के साथ देखे तो उसको क्या करना चाहिए। तो दूसरी बात सवाल ये था कि आप कह रहे हैं जी कि मुसलमान ये मौलवी पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो उन्होंने पढ़ी नमाजें सारी दुनिया ने देखा। 1977 में जब अमेरिका ने हमें $, दिए तो हमने नमाजें पढ़ी भुट्टो के खिलाफ एक दूसरे के पीछे लोगों के सामने स्टेज के ऊपर जी। तो हाँ जी हमने पढ़ी, पूरी दुनिया ने देखा और आप इसको नहीं जुटला सकते। बड़ी नमाजें पढ़ी हमने $, की चमक की वजह से। जी जी अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी मेहरबानी जी, खुदा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। बड़े बड़े मासूमाना अंदाज में बात करके गए हैं कि पढ़ी है नमाजें लेकिन $की चमक की उसमें वो तो फिर वही नमाज हुई ना, उसका क्या फ़ायदा। आपने बात बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर कोई खामिंद है, फ़र्ज़ करें खामिंद की बात की है ना कि कोई शख्स अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखता है जो गैर शरई हालत है जिसमें कि कत्ल हो जाते हैं, यही मैं समझा हूँ मुराद, तो उसको क्या करना चाहिए। बात यह है कि कुरान करीम ने इसका एक हल निकाला है कि इस किस्म की हालत में अगर तो गवाह है तो फिर उसको कोर्ट जो है वो सजा देगी। ये बात याद रखें, इस्लाम ने इनफिरादी तौर पे किसी को यह हक नहीं दिया कि किसी को मार दे। सही। और उसके लिए जो सूरह नूर में 24वीं सूरत है उसके अंदर सारा जिक्र है कि क्या करना चाहिए। अब ऐसी शक्ल में आप कहाँ से गवाह लेके आएंगे, राइट। तो इस्लाम ये कहता है कि ऐसी शक्ल में फिर आप हलफ उठाते हैं, काजी के पास जाते हैं, आप ये कहते हैं जनाब मैंने अपनी बीवी को इस हालत में देखा है और इसने ये गुनाह किया है। बीवी कहती है जनाब मैंने नहीं किया, झूठ बोलता है, ठीक है। काजी कहता है जनाब गवाह के तरह, आप कहते हैं गवाह मेरे पास कोई नहीं लेकिन मैं ये हलफ उठा सकता हूँ, तो काजी कहेगा ठीक है। और उस पर आप कसम उठाएंगे दोनों फरीक, और आखिरी बार जो कसम होगी वो लानत पे होगी कि जो भी फरीक अमदन झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह लानत करे। और इसके बाद कहते हैं कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाएगी और तलाक की कैफियत बन जाएगी। तो जहाँ तक ये है कि ऐसी शक्ल में इंसान अपने जज्बात पे काबू ना रखे तो उसको कत्ल कर दे, ऐसी शक्ल में कत्ल करने से भी आपको क्या हासिल होगा, क्योंकि ऐसी हालत में सुलह तो होने से रही। हाँ जी। तो बजाय मार के तो खुद इंसान सूली पे चढ़ जाए। कुरान करीम की रोशनी में अगर आप वो केस साबित नहीं कर पाते गवाहों की वजह से, क्योंकि 4 गवाह चाहिए और गवाह तो आपको नहीं मिलेंगे ऐसी शक्ल में अमूमन, तो फिर उसका कुरान करीम ने हाल ये रखा है कि ये समझने की एक तोहमत बन जाती है
اور تہمت کے رنگ میں قسموں پر فیصلہ ہوتا ہے، اور 5ویں قسم کے بعد جو لعنت پہ اینڈ ہوتی ہے، آپ ایک طلاق کا پروسیس شروع ہوتا ہے، خود بخود طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیت ہے. فرض کریں ایک غلطی ہو گئی اور آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو خدا ستار ہے، معاف کر سکتا ہے. آپ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ معاف کرنا چاہیں تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اس کو اس رنگ میں ڈیل کریں گے. لیکن کسی بھی رنگ میں اسلام میں ایسی شکل میں مارنے کا یا قتل کرنے کا جواز نہیں ہے. جزاک اللہ. منظور حسین صاحب لائن پہ، ان کی کال کو لیتے ہیں. منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مکرم صاحب آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک. مربی صاحب آپ کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. مربی صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں وہ پاکستانی نوجوان جو شہید ہوئے ہیں کراچی میں ان کے لیے. سیکنڈلی میرا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں یہاں پہ، وہ صرف ایک کاغذ پین لے لے اور صرف اس میں لکھ لیں خدا کے فضل اور خدا کے جو کیا کہتے ہیں جو خدا اپنی سزا دیتا ہے وہ لکھ لیں، اور پاکستان کے 74 کے بعد کے حالات لکھ لیں. ان کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں گی، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. ہم خواہ خواہ یہ ختم نبوت کے چکروں میں پڑ گئے ہیں. یہ لوگ صرف ایمانداری کے ساتھ کاغذ پین پکڑ کے یہ حساب لگا لیں کہ ان کے اوپر خدا نے کتنے فضل کیے اور یا جماعت احمدیہ پہ خدا نے کتنے فضل کیے ہیں. صحیح. یہ خود بخود ختم ہو جائے گا سارا معاملہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بات یہ ہے کہ کراچی میں یہ جو نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، میں تو کب کی بات ہے یہ، میں تو بالکل کل کا واقعہ ہے. اچھا، کس جگہ پر ہوا یہ؟ اچھا، چونکہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ ان کے علم میں ہے، تو میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ تو ان جان دینے والوں کو اپنے قرب جوار میں جگہ دے اور ان کو اور جو باقی جو ہیں معصوم ان کی حفاظت فرما. بدقسمتی سے کبھی ہماری شامت آتی ہے، کبھی اور ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں تو یہ صرف اس لیے مارتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، تو اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. تو خدا کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ اس ملک کا. ابھی وہ جو منظور صاحب نے بات کی ہے کہ پین لے کر تو دیکھ لیں کہ 74 کے بعد آپ پر خدا تعالیٰ نے کتنے فضل کیے اور جماعت پر کتنے فضل کیے. ہماری قربانیاں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو اپنے قریب جگہ دے اور ان کے پسماندگان کا خود حافظ و ناصر. و ہمارے دل دکھتے ہیں لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غموں سے جماعت کو نجات دے اور کلمہ گو مسلمانوں کو یہ عقل دے کہ ایک معصوم جان کو مارنا قرآن کریم نے منع فرمایا ہے. جزاک اللہ. حضرت صاحب آپ کے ساتھ ایک تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ وقت کا نہیں پتہ چلتا. ہم آخری 20 منٹوں میں آ گئے ہیں اور سامعین سے گزارش ہے کہ جیسے پہلے ہم کئی پروگراموں سے کرتے آ رہے ہیں کہ آخری 5 منٹوں میں ہم کوئی آپ کا نیا سوال نہیں لیں گے. اس لیے اگر آپ پسند کریں کہ آپ کا سوال آج کے پروگرام میں شامل ہو تو آپ برائے مہربانی ہمیں فون کیجیے اور اپنا سوال لکھوائیے تاکہ آج کے پروگرام میں شامل ہو. عبدالسلام صاحب لائن پہ ہیں. جی اسلام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ کا کیا حال چال ہے؟ جی بالکل ٹھیک الحمدللہ. وعلیکم السلام. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ گوندل صاحب نے بھی آپ سے 2 ویک پہلے سوال کیا تھا، وہ لمبا ہو گیا تو پھر آپ نے جواب نہیں دیا. وہ میں تھوڑا اس کا بتا دیتا ہوں کہ مفہوم کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے کہ 72 فرقے یہودیوں کے ہیں اور 73 مسلمانوں کے ہوں گے، تو اس کے تحت اس حدیث کے تحت جو ملا نے مولویوں نے 1976 کے آئین میں مسلمانوں احمدیوں کے خلاف جو وہ غیر مسلم قرار دیا ہے، اس میں سارے مشترکہ طور پر جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ احمدی نان مسلم ہے. تو اس سے یہ حدیث سچ کیسے ثابت ہوتی ہے احمدیوں کے حق میں؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ 72 اکٹھے ہو گئے. ہاں جی. تو کیا فیصلہ کیا انہوں نے؟ فیصلہ یہ کیا کہ جماعت احمدیہ جو سن 74 تک مسلمان تھی قانوناً اور عملاً، اس کو بھٹو صاحب نے اپنے مقصد کے لیے علماء کو ساتھ میں لا کے سارے فرقوں کو ملا کے تو ایک فیصلہ کروا لیا. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میری امت. کیا ہم امت نہیں ہیں؟
74 से पहले हम उम्मत थे कि नहीं थे? थे। अगर 74 से पहले हम उम्मत थे, हाँ जी, तो 74 में जो फैसला हुआ है वो क्या हुआ है कि इस एक को उठा के बाहर फेंक दो, बाकी हमें 72 इकट्ठे हैं। तो वरना तो 73 बनते नहीं ना, अगर हमें आप निकालें ना, क्योंकि अगर जे बाकी फिरकों ने एक दूसरे को गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, लेकिन मुत्तफिका तौर पे तारीख में 74 में जो फैसला किया है वो हमारे हक में किया है। इसलिए आप हमें उम्मत में से निकाल नहीं सकते, आपको इख्तियार ही नहीं, क्योंकि सन 74 तक हम उम्मत के अंदर थे और सरकारी मुसलमान भी थे और गैर सरकारी भी थे। तो 74 में आकर हम ये हुआ कि हम सरकारी तौर पे मुसलमान नहीं हैं। सही सही। लेकिन कब, किस मजहब में, किसने ये फैसला किया कि आप इसके अंदर हैं, इसके बाहर हैं? जो मजहब का बानी है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने फैसला किया है कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। इसलिए हम तो जब से मिर्जा साहब ने दावा किया और जमात बनाई, आप हमारी जो 10 शराइत बैत उनको पढ़ के देख लें, कोई ऐसी नहीं जो गैर इस्लामी हो। और ये रोज़ के रोज़ जो लोग अहमदी हो रहे हैं, तो ये दायरा इस्लाम से निकल तो नहीं रहे, एक ऐसे दायरे में आ रहे हैं जिसको नबी ने फरमाया कि एक दायरे में जो होगा वो कामयाब होगा, बाकी सारे दोज़खी होंगे। तो दोस्तों, या तो मुझे कोई ये साबित कर दे कि आपको इख्तियार दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर किसी को, कि किसी के इस्लाम का फैसला करें। और जहां ये हदीस बयान फरमाई वहां मजे की बात फरमाया कि मेरी उम्र की जब 73 फिरके हो जाएंगे, तो वो सारे 72 एक को निकालेंगे तो वो एक नाजी होगा, सही, ना कि 72। सही। तो या तो आप मुझे ये बताएं कि फैसला हुआ क्या था? क्या फैसला किया आपने कि अहमदियों को दायरा इस्लाम से बाहर निकाल दिया? यही नबी की फरमा रहे हैं कि वो 72 जो है एक को बाहर निकाल देंगे और कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, बाकी वो रसूल फरमाते हैं कि नहीं, 72 के 72 मुसलमान नहीं होंगे, एक मुसलमान होगा। तो मेरी बात बहस आपसे ये है कि सन 1974 तक हम हर लिहाज से मुसलमान थे। मैं उलमा की फतवों की बात नहीं करता, उसके लिहाज से सारे गैर मुस्लिम हैं। मैं बात करता हूँ कि सन 74 तक हम सारे अपने अपने रंग में मुसलमान थे। सन 74 में सारी कौम ने, सारे फिरकों ने मिलकर एक फैसला किया, और फैसला ये किया कि आज से ये अहमदी या कादियानी जो भी अपने आप कहते हैं दायरा इस्लाम से बाहर है, मुसलमान, नॉट मुस्लिम। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते, आपको ये इख्तियार नहीं है कि किसी को भी कोई किसको है कि जी आप उम्मत का हिस्सा नहीं है। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की उम्मत का हिस्सा हैं, आप हमें उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? हम कलमा पढ़ते हैं, आप निकाले में कलमा पढ़ के फिर वापस आ जाएंगे, तो क्या करेंगे? या तो कोई ऐसा तरीका बनाएं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया हो कि एक दफ़ा जो निकल जाए वो वापस ना आ सके। सही। इसलिए ये बड़ी सिंपल सी इल्मी बात है कि जब दीन खुदा की तरफ से आता है तो खुदा इंसान को इख्तियार नहीं देता, आम इख्तियार इंसान को, कि वो उसके मजहब का फैसला करे। सही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी बड़ी आराम से, मैंने आपको एक हदीस सुना दी थी, फरमाया मन इस्तकबल किबलतना व अकल ज़बीहतना व सल्ला सलातना फज़ालिकल मुस्लिम, कि जो हमारे किबले की तरफ मुंह करे, हमारी तरफ नमाज पढ़े, हमारा ज़बीहा खाए, वो मुसलमान है। फरमाया लहू ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतुर रसूल, उसका ज़िम्मा अल्लाह और उसका रसूल लेता है कि वो मुसलमान है। तो ज़ैद हो या बकर, शिया हो या सुन्नी, कम से कम आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी को भी कहें कि आप दायरे इस्लाम से बाहर हैं और आप उम्मत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने उम्मत बनाई नहीं और ना आपको बानी उम्मत ने ये इख्तियार दिया कि आप ये फैसले करते फिरें। सही। हमें तो ये देखना है कि जो कलमा पढ़ता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल। हाँ, जहाँ तक अमल की बात है वो हर एक अलग अलग है, हम अमल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक ऐलान की बात कर रहे हैं। सही। कि किस तरह कोई आज देखे ना, ये बड़ी मजे की बात है, ये भूल जाते मेरे भाई, अगर आज कोई ये मकामी गैर मुस्लिम शख्स या कोई भी गैर मुस्लिम शख्स जब इस्लाम में दाखिल हो तो आप किस तरह दाखिल करते हैं? आप कहते हैं शहादा पढ़ो। हाँ जी। उसके अलावा आप उसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। हमारे एक सुन्नी मुसलमान थे जो फिर अहमदी हुए, उनको मैंने कहा जब तुम मुसलमान हुए तुमने क्या किया था? कहते हैं मैं गया मौलवी साहब के पास, उसने कहा शहादा पढ़ो।
मैंने कहा शहादा क्या होता है? उसने कहा पढ़ो, मेरे पीछे पीछे पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहते हैं मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा बस अब तुम मुसलमान हो। वो तारीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की कर दी, और आज तमाम मुसलमान फिरके जब भी किसी को मुसलमान बनाते हैं गैर मुस्लिम को, तो ये शहादा पढ़ा के तो उसको दाखिल करते हैं। तो आप हमें उम्मत में से कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों, जितना मर्जी जोर लगा लो, आप मुझे उम्मत में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि सन 74 तक तो मैं आपके साथ था। 74 में जो आपने फैसला किया, अपने पाँव खुद काट लिए, हम क्या करें। जज़ाकल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया, जिसमें आज मिर्ज़ा मोहम्मद अफसल साहब तशरीफ़ फरमा है। 4164106522 हमारे स्टूडियोज़ का नंबर, QA@voiceofislam.ca ईमेल का पता, QA यानी क्वेश्चन आंसर @voiceofislam.ca हमारा ईमेल का पता। जावेद साहब ने हमें एक सवाल लिखवाया हमारे साथी को। उन्होंने कहा कि अभी आपने जिक्र किया कलमा का, और अभी भी इत्तफाक से आप उसी का जिक्र कर रहे थे। जी जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अहमदी अगर कलमा पढ़ते हैं तो उनको क्या सज़ा दी जाती है? हाय हाय, उस सज़ा जो है ना, जो मौत तक है। क्योंकि हमें ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि अगर हम अपने किसी कौल और फेल से ये इजहार करें कि हम मुसलमान हैं, तो फ़ौरन मुकदमा और फिर जेल में फिर केस चलता है। तो सज़ा तो वही है। हाँ जी। लेकिन कितनों को हुई है इसका मुझे इल्म नहीं है। कहीं पे मुकदमे चल रहे हैं, कईयों पे, लेकिन सज़ा यही है कि आप अगर ये इजहार करें कि आप मुसलमान हैं किसी भी आपकी हरकत से या अमल से, तो आपको फ़ौरन जेल में डाल के तो उसकी सज़ा जो है वो कत्ल तक हो सकती है। आपको सूली पे लटकाया जा सकता है, आपको चढ़ाया जा सकता है, मौत के हवाले किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह। हमारे अमजद साहब लाइन पे हैं। अमजद साहब, आप एयर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी। ये आप जो कह रहे हैं ना कि 74 से पहले आप उम्मती थे, जी। तो आप हिस्ट्री पढ़ लें कि भाई जो है ना आपको 74 से पहले जो है ना वो मुसलमान क्या कहते थे। और दूसरा ये है कि जब आपके लीडर ने दावा किया था नबूवत का, तो उस टाइम मुसलमानों ने क्या एहतजाज किया था और क्या फतवे लगाए थे। और गोरों के वक्त जो है अदालत में एक केस चला था जो औरत ने किया था, वो मुसलमान थी और उसका हस्बैंड अहमदी हो गया था। उसका भी फैसला आप पढ़ लें कि जो है ना वो फैसला किस बेस पे हुआ था कि जो है ना वहाँ पे वो तलाक हुई थी और मतलब कि कादियानियों को काफिर कहा था। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये 74 के बाद की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब मतलब एक नबूवत का दावा हुआ था। हाँ, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि वो जब मैं जिक्र कर रहा था कि हम आपके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कि जब मिर्जा साहब ने दावा किया तो वो 250-300 उलमा ने कुफर के फतवे दे दिए थे। आप मुझे ये नहीं बता सके कि सन 74 से पहले, दावा तो यही किया है ना कि सन 74 में गवर्नमेंट ने चूंकि गैर मुस्लिम करार दे दिया है, इसलिए अब गैर मुस्लिम है। क्योंकि ये फतवे तो आप कहते हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कौन कौन काफिर है, तो क्या करेंगे उन फतवों का। इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि फलां सन में फलां उलमा ने एक दूसरे को काफिर कर दे दिया, हमें काफिर कर दिया। आप तो एक दूसरे सारों को काफिर करा दे चुके हैं। तो जिस उम्मत में हर फिरके ने एक दूसरे को काफिर करार दिया हुआ है, उसमें उस फतवे की कोई हैसियत नहीं रहती। बात हम ये कर रहे हैं कि सन 74 से पहले कोई सरकारी फतवा हमारे बारे में किसी ने इशू नहीं किया कि ये एक काफिर है, बाकी सारे जो हैं वो एक तरफ होके तो मुसलमान हैं। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि आपने फैसला किया कि ये बतरों ने मिलके, उससे पहले उलमा ने जो फतवे दिए हुए हैं वो तो दिए हुए, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो जैसा कि मैंने अर्ज किया, सारे एक दूसरे के काफिर क्या हुए। आप क्या समझते हैं कि शिया सुन्नी किसी को मुसलमान समझते हैं? तो अगर आप पसंद करें तो मैं कुछ फतवे पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। इसलिए ये तकलीफ दे अमर है कि मुसलमानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरत के ज़माने में मुसलमानों का नक्शा खींचा था, उसको कभी पढ़ के देख लें कि आपकी हालत है क्या। तो मैं अब उसको क्या बयान करूं। तो सन 74 में जो कुछ आपने फैसला किया है उसकी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूं। 74 से पहले तो हम कलमा गोते मुसलमान थे। जहां तक उलमा के फतवे का ताल्लुक है, तो मुझे आप बता दें आप किस फिरके से हैं, तो मैं आपके खिलाफ फतवे निकाल के आपको अगले प्रोग्राम में बता दूंगा कि आपको किस किस ने काफिर कर दिया, तो आप मानेंगे कि वो आप काफिर हैं। तो मेरे भाई वो बात करें जो अकल वाली हो, जो सेंस वाली हो, जो आपका दिल माने कि जो बात आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं।
जज्बात में आके, गुस्से में आके या ऐसे रंग में बात करें कि धौंस जमाएं, तो भाई हम धौंस में आने वाले नहीं हैं। हम इल्मी बात करते हैं, आप हमसे इल्मी बात करें। ये गोरों की आप क्या मेरे जो बातें सुना रहे हैं कि कोर्ट में फैसला हो गया, आप पाकिस्तान में भी यही फैसले हमारे खिलाफ करते हैं कि अगर कोई औरत अहमदियत छोड़ जाए या कोई मर्द अहमदी छोड़ जाए तो उसको घसीट लेते हैं कोर्ट में और बताते हैं। आप मुझे ये जो गोरे की अदालत का वाक़या है, मुझे पूरा मुय्यन वाक़या बताएं। आप मुय्यन बात नहीं करते, किस सन में हुआ, क्या नाम थे, ये सारा कुछ मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको इन्वेस्टिगेट करके बताऊंगा कि आपकी इस बात में कितनी सदाकत है। इसलिए मेरा आपको चैलेंज ये है कि सन 74 में सारे मुसलमान फिरकों ने मिलकर एक फैसला किया कि अहमदी दायरे इस्लाम से बाहर हैं। सही। मैं ये कहता हूं कि ऐसा फैसला पहले कभी तारीख में नहीं हुआ। सही। वो जो उलमा ने फतवे दिए थे वो ज़्यादातर अहले हदीस उलमा थे जो आसे पासे फिर के ये चंद एक अपने इर्द गिर्द लोग इकट्ठे करके तो झूठ बांध के मिर्जा साहब पर तो फतवे ले लिए। तो इसलिए आप अपनी किताबें पढ़ें, अपने मामलात को आपस में तय करने की कोशिश करें कि आपके फ़िरक़ों में जो इतना इख्तिलाफ है एक दूसरे के ख़िलाफ़ और कुफ्र के, कभी यार वो यूट्यूब पे जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि जिन उलमा के पीछे आप पड़े हुए हैं या जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनकी अपनी हालत क्या है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, तो भाई इस तरह न करें, बात वो करें जो इंसाफ की हो और जो सच्ची हो। जज़ाकल्लाह। हम प्रोग्राम के आखिरी 2 मिनट हैं और 2 हमारे साथी कॉल पे हैं। जावेद साहब पहले। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। क्या हाल है, खैरियत से? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक सवाल करना था। जी जी। वो ये कि बहुत से कादियानी जो है वो मुसलमान हो जाते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह पर कहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ, और मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते जी, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, ममनून हूँ आप आए हमारे साथ। दूसरे जो लाइन पे हैं नहीं है लाइन पे, मुख्तसर जवाब देता हूँ। अगर कोई अहमदी मुसलमान होता है तो मुझे तो उसके आज तक ये समझ नहीं आई कि वो क्या करके मुसलमान होता है, सिवाय इसके कि वो हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में जो उसको अकीदा है कि वो इमाम महदी मसीह मौद है, उससे इनकार कर देता है। बाकी मुसलमान होने के लिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुसलमान होने के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कलमा पढ़ना शर्त है, तो हम तो कलमा पढ़ते हैं। तो जब कोई अहमदी अहमदियत से हट जाता है किसी वजह से, तो वो कोई नया कलमा नहीं पढ़ता, कलमा वही है, सिर्फ ये कि अपने अकायद उस रंग में बदल लेता है। और जहाँ तक आखिरी नबी का सवाल है, आखिरी चंद मिनटों में मैं ये गुजारिश कर सकता हूँ कि हम भी यही कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आखिरी नबी कोई ऐसा नहीं आ सकता जो नई शरीयत लेकर आए। और इसमें भी उम्मत के बहुत से बेतहाशा उलमा इसी अकीदे के कायल थे, जिनमें हज़रत शाह वली साल मुहद्दिस देलवी हैं, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी हैं, अब्दुल वहाब शैरानी हैं। बल्कि हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह ने जो लिखा वो मैं बिल्कुल एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। फतूहात मक्किया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 100। वो कहते हैं कि फ़न नबुव्वत व सारियतुन इला यौमिल क़ियामा, कि नबुव्वत जो है मखलूक में क़यामत के दिन तक जारी है। गो तशरीई नबुव्वत यानी शरीयत लाने वाली नबुव्वत मुनक़ते हो गई है, पस शरीयत नबुव्वत के अज्जा में से एक जुज़व है। तो वो ये कहते हैं कि जो ऐसी शरीयत, ऐसा नबी जो नई शरीयत लेकर आए वो नहीं आ सकता, और वो आखिरी नबी होने के जो अल्फाज हैं उसके ख़िलाफ़ नहीं है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आऊँगा तो इसी को मौजू बनाकर आगे बात बढ़ाएंगे और आपको मज़ीद हवालों से मैं ये बात पेश करूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। इलियास साहब ने अपना तबसरा ताउल क़य्यूम साहब को लिखवाया, शुक्रिया आपका, आपकी राय का। वहीद साहब ने कहा कि जो शख्स कुरान पर ईमान रखता है, कुरान करीम उसको किस नाम से पुकारता है? ये उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जो शख्स कुरान करीम पर ईमान रखता है, कुरान करीम उसको किस नाम से पुकारता है? बात है कि खाली कुरान करीम पर तो कोई ईमान अलग से नहीं रखता ना। हाँ जी। इस्लाम में आने के लिए आपको अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ऊपर एक, लेकिन अगर बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये ख्याल रखते हैं कि कुरान
کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں، حدیث مدیث نہیں، اس کو اہل قرآن کہتے ہیں. لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے، مسلمان کا لفظ بھی استعمال کیا اور مومن کا لفظ بھی استعمال کیا. تو ایک آیت میں فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن کو مانتا ہے تو یقیناً اس کو پھر اللہ کو اور نبی کو بھی ماننا پڑے گا. تو اس کو ہم ایسا قرآن نے مسلمان بھی کہا اور اگر اعمال ہیں تو مومن بھی کہا. جزاک اللہ. ایک ہماری بہن نے فون کیا، وہ کہتی ہیں کہ آپ پہلے بھی کافر تھے اور قیامت تک کافر رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ قیامت کے دن آپ خدا کو یہ جواب دے سکیں کہ آپ نے کس وجہ سے ہمیں کافر کہا جبکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ افضل صاحب، آپ تشریف لائے. آپ کے اختتامی کلمات. میں صرف اپنے سارے بھائی بہنوں کو جو یہ پروگرام سنتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مان لیں، کیونکہ جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں وہ نہیں آنے والا. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آنے والا. آپ غصے میں نہ آئیں. جس نے نہیں آنا اس نے نہیں آنا، تو جو آیا اس کو تو مان کے دیکھیں اور پھر آ کے دیکھیں کہ اسلام کس طرح آگے ہم پھیلا رہے ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ مطالعہ کریں، دعا کریں، ہمارے بارے میں سوچیں، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہماری ترقیات کو دیکھیں اور ہمارے امام کو مل کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر آپ نے انتظار کرنا ہے اور وقت برباد کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ آپ کسی نے آسمان سے نہیں اترنا، اور 120 سال ہو گئے اس بات کو کہ ابھی تک کوئی نہیں اترا اور اب کسی نے نہیں اترنا. آپ اپنا وقت اس انتظار میں ضائع نہ کریں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ کے دل کھلیں، آپ کی عقلیں کھلیں، آپ کی بصیرت کھلے اور آپ کے بغض دور ہوں، آپ کے غصے دور ہوں، آپ کی نفرتیں دور ہوں. جزاک اللہ. سامعین، اس کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. ایک آخری بات جو میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں پروگرام ختم ہونے پہ، آج آپ سے میں یہ بات کروں گا. ہمارے کئی سامعین ہم سے گلا کرتے ہیں یا فرمائش کرتے ہیں کہ آپ کا پروگرام ہفتے میں صرف ایک دفعہ آتا ہے، باقی دن بھی لایا کیجیے. تو جب تک وہ شروع نہیں ہوتا میں آپ کو کچھ متبادل آج دینا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارا آپ یہ ہمارے جماعت کا پروگرام MTA.TV یہ ویب سائٹ ہے ہماری، اس پہ ہمارا 24 گھنٹے MTA TV مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے نام سے اس کی نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہمارے پروگرام سے ملتے جلتے پروگرام بھی ہوتے ہیں، ہمارے امام جماعت کے خطبے بھی ہوتے ہیں اور مضامین تقاریب ہوتی ہیں جن سے آپ کو اس احمدیت کا تعارف حاصل ہوگا. ایک تو آپ کو میں اس کی دعوت دیتا ہوں. دوسرا، کتب ہمارے مضامین، ہمارے جو اعتقادات ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، ان کو جاننے کے لیے آپ alislam.org پہ جا سکتے ہیں. یہ دوسری ویب سائٹ ہے ہماری اور اس پہ آپ کو MTA کے علاوہ یہ مضامین بھی ملیں گے، کتب بھی ملیں گی جن کا بعض اکثر ہمارے پروگرام میں ذکر ہوتا ہے. تو آپ کو دعوت کے ان 2 ویب سائٹس پہ جائیے. alislam.org، الاسلام ایک ہی لفظ ہے ALISLAM.org، اور دوسری ویب سائٹ ہے MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ MTA.TV، اور اس پہ آپ ہماری نشریات دیکھیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پس پردہ آج میرے ساتھ عطاء القیوم صاحب تھے اور انیس احمد صاحب تھے. ان کا مشکور کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے. مرزا محمد افضل صاحب کا مشکور کہ وہ تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں.